إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے دروس میں عباد الرحمن اس عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رحمان کے خصوصی بندوں کے بارے میں کچھ صفات اور اوصاف ہم نے دیکھی، کچھ اوصاف ہم نے دیکھے اور کچھ صفات ہم نے دیکھی۔ یہ صفات بلا شبہ بہت اعلیٰ صفات ہیں، اور اس طرح کی آیات جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان آیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ کا مقرب بننے کے لیے انسان کے لیے نسب نہیں بلکہ کسب ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا چاہتا ہے تو بڑے گھرانے میں پیدا ہونا اس کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک انسان کا مالدار ہونا، خوبصورت ہونا، شریف خاندان سے ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ایک انسان کو اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق دلاتی ہیں۔ اصل چیز جو انسان کو قیمتی بناتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں، اور اعمال بھی ایسے نہیں کہ ایک انسان وقتی طور پر عمل کرے، بلکہ وہ ایسے اعمال جن پر انسان دائمی طور پر جمع رہے، اس پر قائم رہے۔ وقتی جذبے کے تحت کیا ہوا عمل نہیں، بلکہ ایک انسان کے مزاج میں دین آ جائے۔ مزاج میں دین کا آنا یہ بڑی چیز ہے۔ ایک انسان کی شخصیت کا، اس کی سوچ کا، اس کی زندگی کا حصہ مستقل دین بن جائے۔ آج بدقسمتی سے معاملہ کیا ہے؟ دین زندگیوں میں ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ وقتی طور پر کبھی کبھار۔ کچھ کام نہیں ہے تو چلو دین پر عمل کر لیں گے، مسائل آ گئے چلو دین پر عمل کر لیں گے، سب لوگ عمل کر رہے ہیں، ماحول بن گیا ہے رمضان کا یا فلاں رات کا، چلو دین پر عمل کر لیں گے۔ دین پر عمل کرنا ایک شوقیہ چیز یا ایک مجبوری کی چیز بن گیا ہے۔ دین پر عمل کرنا انسان کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے، جیسے سانس لینا، کھانا پینا، یہ انسان کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہے۔ کیا کسی انسان کے بارے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کھاتا پیتا نہیں ہے؟ کسی انسان کے بارے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں وہ سانس نہیں لیتا ہے؟ بلکہ ہر انسان کی زندگی میں یہ ایک ضرورت ہے جس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ لہذا دین ایسی چیز ہو کہ جس سے انسان کی زندگی ایسے جڑی ہوئی ہو کہ اس کو اس کی زندگی سے باہر نہیں نکالا جا سکتا، اس کو دونوں کو، انسان کو اور دین کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سے زندگی میں دین کا داخل ہونا، شامل ہونا، یہ دینداری ہے۔ ایسا دیندار انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان بس قمیص جیسے اتار کے رکھتا ہے، ٹانگتا ہے، اور جب باہر جانا ہے پہنتا ہے، اس طرح سے دین کو پہنے۔ نہیں، دین ایسا نہیں کہ جب چاہے اتار کے رکھا، ٹانگ دیا، اور جب چاہے پہنا، نہیں، بلکہ دین اس کی شخصیت کا حصہ ہو جائے، اس کی سوچ کا حصہ بن جائے۔ وہ سوچے دین کی روشنی میں، وہ بولے دین کے اصولوں کے مطابق، وہ جیے، اعمال کریں
اپنے اعضاء، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے ہاتھ پاؤں، ان کا استعمال کریں دین اور شریعت کے احکام کے مطابق، تب جا کے آدمی دیندار بنتا ہے، اور تب جا کر ایک انسان اللہ کا خصوصی بندہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی نیکیاں آدمی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورے بندے کو قبول کرے، اس کو اپنا خاص بندہ بنا لے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ خاص بندہ بنے۔ خاص بندہ بننے کے لیے اللہ کے دین کو، اللہ کی پسند کو اپنی زندگی میں خاص مقام دینا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے ہاں خاص مقام ملے، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی پسند کا خاص مقام ہے کیا؟ آپ چاہتے ہیں آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ اللہ کی طرف سے ملے، آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی پسند کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، یا آپ کی زندگی میں دین آخری چیز ہے؟ آپ کی زندگی میں دین ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے طور پر ہے، ایک ایکسٹرا کام ہے کہ کچھ نہیں ہے تو یہ ہے، ہاں یہ بھی ہے، یا یہی بنیاد ہے میری زندگی کی، اس سے ہٹ کے میں سوچ بھی نہیں پاؤں گا، اگر دین میری زندگی سے نکال دیا جائے تو میں ذہنی طور پر، روحانی طور پر سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، گھٹن اس میں ہوگی۔ کیا ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ ہماری زندگی سے دین الگ کر دیا جائے؟ ہم جی نہیں سکتے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تڑپنے لگتی ہے اور تڑپتے تڑپتے مر جاتی ہے۔ کیا اتنی بڑی ضرورت ہماری زندگی میں دین ہے کہ جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ اگر دین کے بغیر ہم جی سکتے ہیں تو ہم دیندار نہیں ہیں۔ اگر دین کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، اگر دین ہماری زندگی سے ہٹا دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم دیندار نہیں ہیں۔ ایک مالدار سے بھی اگر مال ہٹا دیا جائے وہ جی نہیں پاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ جو کاروباری ہوتے ہیں، بزنس اور ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے وہ نکال دیا جائے ان کو جی نہیں پاتے۔ ہماری زندگی سے دین نکال دیا جائے اور ہم جی پائیں تو ہم کیسے دیندار ہیں؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام اللہ کے ہاں ہو تو ہماری زندگی میں اللہ کے دین کا وہی مقام ہونا چاہیے، سب سے زیادہ مقدم اللہ کا دین ہماری زندگی میں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے نتیجے میں ہم کو اللہ کے پاس ایک خصوصی مقام ملے۔ یہی صفات ہم نے پچھلے دروس میں دیکھی، ان میں سے ایک ایک صفت ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ اگر واقعی اس کا ہم حق ادا کر دیں تو ہم کو دنیا کی جنت نصیب ہوگی۔ دنیا میں دل کا جو سکون، چین اور اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ ہر ایک کو نہیں مل سکتی ہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی دنیا میں، جو اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ یہ رضا اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، ٹھہراؤ اس کی زندگی میں آ جائے، اتھل پتھل اس کے دل کی زمین پر نہ ہو، اس کے دل کے پانی میں نہ ہو، تو ایسا آدمی سکون پائے گا۔ یہ سکون وہ چیز ہے جو نیند کی گولیوں میں نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں سکون نہیں زندگی میں، چیزیں ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، عہدہ ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے، سکون زندگی میں نہیں ہے۔ وہ سکون کیسے آتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ سے جڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے دل متعلق نہ ہو، جڑا نہ ہو، ایسا آدمی کا دل سکون نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کا قاعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قواعد میں سے ہے قرآن کے۔
تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ تو یہ جو نیک بندے ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ پچھلے دروس میں کئی صفات ہم نے دیکھی تھیں۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں انہوں نے اپنے طور پر ان کو گن کے بیان کیا کہ دیکھو یہ 11 صفات ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا 10 صفات ہیں، اگر اس کو اور آپ پھیلائیں اس میں اور کئی باتیں نکل سکتی ہیں، لیکن یاد رکھنے کے اعتبار سے 10 باتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ لیکن مزید تدبر اگر کوئی کرے، علماء کے کلام کو اگر غور سے پڑھے تو ان صفات میں اور کئی صفات اس کو مل سکتی ہیں۔ امام القرطبی فرماتے ہیں 11 صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں التواضع، نمبر 1 تواضع، کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، گھمنڈ سے نہیں۔ والحلم، حلم ہے اس میں، جاہل جب الجھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ان کی جہالت کو برداشت کر لیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ تو حلم اس کو کہتے ہیں۔ حلم جہالت کو برداشت کر لینے کا نام ہے، جہالت کے جواب میں جہالت نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق پیش کرنا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ غصہ پی جانا، برداشت کر لینا، حلم۔ علم کے ساتھ حلم بھی ضروری ہے، اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو اس کا بھی شمار جاہل میں ہوگا۔ جہالت کو برداشت کر لینا یہ حلم ہے۔ نمبر 3 تہجد، قیام اللیل کا اہتمام، یہ تیسری چیز۔ نمبر 4 خوف، کہتے ہیں والخوف، اللہ کا خوف زندگی میں ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بچا لے جہنم کے عذاب سے، تو یہ خوف ہے۔ اور نمبر 5 وترک الاسراف والاقتار، کہتے ہیں کہ فضول خرچی اور کنجوسی اس کو چھوڑنا۔ یہ کیا ہے؟ جس کو ہم نے اعتدال کہا، تو فضول خرچی اور کنجوسی کو چھوڑنا یہ بھی ایک صفت ان کی ہے۔ کہتے والنزاہ عن الشرک والزنا والقتل، کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھنا، بچائے رکھنا شرک سے، زنا سے اور قتل سے، مہلکات سے بچنا ہم نے جس کو قرار دیا۔ پھر کہتے ہیں والتوبہ، کہتے ہیں توبہ کرنا، اللہ سے توبہ کرتے رہنا، الا من تاب یا ومن تاب وآمن، جیسے آیتوں میں آیا ہے توبہ کرنا اللہ سے، اس کو ہم نے اللہ کی طرف رجوع قرار دیا اس لیے کہ توبہ کی وسیع معنی ہے۔ وتجنب الکذب، اور کہتے ہیں کہ جھوٹ سے بچنا، جھوٹ کی تمام صورتوں سے بچنا، لیکن یہ جھوٹ سے بڑھ کر ہے کہ باطل سے بچنا، باطل رسمیں، باطل باتیں گھڑنا، سننا، اس کو دیکھنا، اس میں شریک ہونا، سب سے بچنا۔ والعفو عن المسیء، اور برائی کرنے والوں سے درگزر کا معاملہ کرنا۔ وقبول المواعظ، اور کہتے ہیں کہ مواعظ کو قبول کرنا، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو اس پر اندھے بہرے کی طرح نہیں گزر جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ واعظ و نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ والابتحال الی اللہ، اور اللہ کی طرف ابتحال، اللہ کی طرف آہوزاری، اللہ سے گڑ گڑانا، ساری چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی امام القرطبی نے باتیں کہی ہیں، ان کے اعتبار سے انہوں نے اس میں تقسیم کی کہ کیا کیا اس میں صفات ملتی ہیں۔ آج کے درس میں ہم آخری 2 صفات ان کی دیکھیں گے۔ اللہ کے بندے، یا جس کو ہم کہیں گے عباد الرحمن، رحمان کے خصوصی بندے، خاص بندے، ان کی 2 صفات آج ہم دیکھیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو جمع کیا ہے۔ وہ 2 صفات کیا ہیں؟ نمبر 9 گھر والوں کی دینداری کی فکر، گھر والوں کی دینداری کی فکر کرنا، انہیں دیندار دیکھنے کا شوق، ان کی دینداری سے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرنا۔ 2 کمال تقوی کی طلب و حرص، کہ ہمارا تقوی کیا ہو جائے؟ کامل ہو جائے، اعلیٰ درجے کے متقین ہم بن جائیں۔ تو یہ 2 چیزیں ان نیک بندوں کی صفات میں سے ہیں کہ آخری 2 باتیں کیا ہیں؟ گھر والوں کو دیندار دیکھنے کا شوق اور خود دینداری میں اعلیٰ مقام پانے کا شوق۔ یہ دونوں جمع نہیں ہو پاتی ہیں، یہ دونوں جمع ہو پاتی ہیں نہیں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، تیسری قسم یہ ہے، یہ کامیاب قسم ہے، ناکام قسم 2 ہیں۔ پہلی قسم، آدمی خود دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر وظائف برابر، تہجد پڑھتا ہے، ہر وقت کے اذکار اس کی زندگی میں ہیں، تلاوت کا خاص اہتمام ہے، ہفتے بھر میں قرآن ختم،
ہو سکے تو 3 دن میں بھی ختم رمضان میں. اس کی زندگی میں عمل ہے, پابند ہے, داڑھی ہے, سب کچھ کرتا ہے, کرتا پاجامہ بھی پہن رہا ہے, ایک دم اور زیادہ آگے ہے, جبے پہن رہا ہے, نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لیکن گھر والوں کے بارے میں بھئی وہ اپنے لکم دینکم ولی دین, گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں. بیٹا سگریٹ پی رہا ہے, تمباکو کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, ناچ گانے کر رہا ہے, گھر میں لڑکیوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, اس کے اپنے روم میں. بیٹی بے پردہ ہے, میک اپ کرتی ہے, ہاں چہرے کو بناتی نہیں بگاڑتی ہے. بیٹا بھی چہرہ بناتا ہے, بیٹی بھی چہرہ بناتی ہے. چہرہ بنانا کب سے ہوا, یہ چہرہ بگاڑنا ہے. بھویں کھیڑتی ہے, اور لڑکا ٹیٹو بنا رہا ہے, کان میں لٹکا رہا ہے, رنگ ڈال رہا ہے. لڑکی لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہے, ٹی شرٹ جین پینٹ پہن رہی ہے. بیوی اس کی اپنی ایک زندگی ہے, وہ بھی بے پردہ بازاروں میں بھی جاتی ہے, نکاحوں میں جاتی ہے, اور فوٹو اگر کوئی کھینچنا چاہے کسی نکاح میں تو خود بھی ایڈجسٹ ہو جاتی اتنی کم جگہ میں. گھر کا حال, گھر میں فلمیں لگ رہی ہیں, گانے بج رہے ہیں, بیوی غزل سن رہی ہے, بیٹا ڈسکو سن رہا ہے, بیٹی موبائل میں یوٹیوب پہ بزی ہے, فیس بک پہ چیٹنگ میں بزی ہے. گھر کے اندر رسمی طور پر کچھ قرآن کی آیتیں اور یہ وہ لگا دیا ہے تاکہ ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے, لیکن اعمال ایسے ہیں کہ خیر و برکت تو بہت دور کی بات, کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے. لیکن یہ میں دیندار ہوں, صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے, گھر میں پورا سناٹا ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, یہ برابر اپنی پڑھ رہا ہے. کسی کو اٹھانے کی, جگانے کی, بلکہ وضو کرتا ہے تو برتن بھی زور سے بجاتا نہیں ہے. کیوں؟ گھر والے اٹھ نہ جائیں فجر کے لیے, کسی کی نیند خراب نہ ہو, کسی کی نیند خراب نہ ہو. دیکھتا ہے جوان بچہ سو رہا ہے, میرا پیارا بچہ ہے, تھکا ہوا ہے دن میں کالج میں, فضولیات کر کے اس کو اڑا بھی دیتا ہے محبت سے. بیوی بھی تھکی ہوئی ہے, دن بھر کام کرتی رہتی ہے, اگر اس پر بلینکٹ نہیں ہے تو سردیوں میں بلینکٹ بھی اڑا دیتا ہے, سوتی رہے جہنم کی نیند. یار کتنے لوگ ایسے ہیں, بہت بڑا طبقہ ایسا کہ ان کی دینداری اپنی ذات تک محدود ہے. اچھا ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہوتی ہیں, میرے بچہ آج ڈاکٹر بن گیا, میرا بچہ انجینئر بن گیا, میرا بچہ آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, میرے بچے کو جاب لگ گیا, مٹھائی بانٹ رہا ہے وہ. حالانکہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ دینداری اس کی زندگی میں ہے. اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کی خوشی کس میں ہے؟ دنیا کی ترقی میں. بلکہ بعض اوقات وہ دینی مجلسوں میں زیادہ جانے لگے, کیا ہے پڑھائی کرو, جاب پہ جاؤ برابر, چھٹی کیوں کیا, یہ حال ہے اس کا. لیکن نماز کی اگر چھٹی کر لے اس کو کوئی احساس نہیں ہے. اگر 1 2 3 ہفتہ بھر نماز کے لیے نہیں گیا, اس کو بولنے والا نہیں, ہفتے بھر سے تو نماز نہیں پڑھا, کوئی اس کو بولنے والا نہیں. لیکن ہفتے بھر سے اگر وہ جاب پہ نہیں جاتا ہے, ہفتے بھر تک اگر وہ کالج نہیں جاتا ہے, تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے. اس کی آنکھیں ٹھنڈی کب ہوتی ہیں؟ جب وہ دنیا میں ترقی کرے, چاہے دین کو برباد کر کے کیوں نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں ترقی آدمی نہیں کرے, آدمی کرے, لیکن آدمی دین کو قربان کر کے دنیا کی ترقی کرے, غلط. وہ توازن رکھے اور دین کو مقدم رکھے. دنیا ضرورت ہے, دین مقصد ہے. دین مقصد ہے. دنیا میں کام آئے گی, دین آخرت میں بھی کام آئے گا اور دنیا میں بھی. کتنے ماں باپ ہیں دین کے بارے میں کوئی احساس نہیں, دنیا میں ہمیشہ کان کھڑے رہتے, نگاہیں برابر بچوں پر گڑی رہتی ہیں. حتیٰ کہ بچے دنیا کے اندر ہوم ورک ماں باپ کراتے ہیں,
لیکن ماں باپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بچے کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، دعائیں یاد کرائیں، ان کو اخلاق سکھائیں، اسلامی آداب سکھائیں، نہیں، لیکن کون سا چمچہ کون سے ہاتھ سے پکڑنا ہے ماں باپ سکھا رہے ہیں، لیکن پیشاب کرنے کے بعد دھونا ہے، پانی دینا ہے، ڈھیلا کیسے لیتے ہیں یہ نہیں سکھایا۔ یہ ہمارا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ ٹائی کیسے باندھتے ہیں سکھا رہے ماں باپ، لیکن پیشاب پاخانہ اور گندگی سے بچنے کے آداب نہیں سکھا رہے، نماز نہیں سکھا رہے، اخلاق نہیں سکھا رہے، بات کرنے کے آداب نہیں سکھا رہے۔ ہمارے بچوں کو ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو کر کے انگریز بنا رہے ہیں ہم لوگ، اس کو مسلمان بناؤ۔ کہ بچہ اگر اسکول کے اندر کسی پروگرام میں اچھا ڈسکو ناچ کے دکھایا، سب تالیاں بجا رہے ہیں، کیا میرا بچہ ہے وہ؟ کس کا بچہ ہے؟ میرا۔ بندر کی طرح ناچ رہا ہے وہاں پہ اور یہ خوش ہو رہا ہے اس پر۔ یہ ہماری شرافت ہے کہ ہماری اولاد کو ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شیطان، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت سے ماں باپ ہیں خود دیندار ہیں لیکن ان کو عقل نہیں ہے، نسل کہاں جا رہی ہے، اولاد کہاں جا رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بیوی کھانا بنائیں، کپڑے دھوئیں، گھر کی صاف ستھرائی کریں، خوش، اور اچھے کھانے بنائیں تو بہت خوش۔ گھر پہ آ کے اگر کھانا تیار نہیں ہے، کیا کر رہی تھی دن بھر، پورے دن کا حساب لے گا۔ لیکن اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، کوئی احساس اس کو نہیں ہے، نہ اس کو غصے کا اظہار کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گی ٹائم پہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا گھر میں۔ ہے ایسا بولنے والا کوئی ہمت والا؟ کہ بیوی اگر آفس کی تیاری کی وجہ سے، ٹفن بنانے کی وجہ سے فجر کی نماز برباد کرتی ہے، بے غیرت ہے، چپ بیٹھتا ہے، نہیں بولتا ہے۔ اس کی غیرت ہونا چاہیے، پہلے نماز، بغیر ڈبے کے جاؤں گا کینٹین میں کھا لوں گا میں۔ ہے اتنی ہمت، مردانگی ہے اتنی، دینداری ہے اتنی؟ نہیں ہے۔ کیا توقع کرتے ہیں کہ اللہ خیر و برکت ہمارے گھروں میں ڈالے گا؟ کیا اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون و چین اور رحمت نازل فرمائے گا؟ کیسے ہوگا؟ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خود دیندار ہیں، اپنی زندگی میں برابر عمل ہیں، بیٹھے گا ہوٹل میں، ہاں مسجد میں، یہاں وہاں، ایسی باتیں کرے گا جیسے اللہ والا ہی ہے، اور امت کی فکریں کرے گا۔ چین میں ایسا ہے، افریقہ میں ایسا ہے، امریکہ میں ایسا ہے، عراق میں، سیریا میں، یہاں وہاں ایسا ہے، کیا ہوگا معلوم نہیں۔ مسلمانوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بہت عالم اعتبار سے تباہی آ رہی ہے۔ گھر کا کیا حال ہے؟ دن بھر جھانکتا رہتا ہے موبائل میں پوری دنیا کے حالات دیکھنے کے لیے، کبھی گھر میں بھی جھانک کے دیکھ لے کہ گھر میں دینداری کا کیا حال ہے۔ وہ تیری دنیا ہے۔ جو چھوٹی دنیا نہیں سنبھال سکتا ہے، جو چھوٹی دنیا نہیں سدھار سکتا ہے، وہ بڑی دنیا میں کیا سدھار لائے گا؟ جو اپنے گھر کی چھوٹی حکومت میں اسلام نافذ نہیں کر سکتا ہے، وہ پوری دنیا میں اسلام نافذ کر پائے گا؟ جو چھوٹا سٹال نہیں سنبھال سکتا، اس کو کوئی آدمی بڑا ہال دے گا، مال دے گا، سنبھالو۔ سوچیے دوسرے لوگ کون ہیں؟ گھر والوں کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہیں وہ، یہ دوسری کمیٹی ہے۔ اخبار پڑھ رہا ہے، اذان ہوئی، اخبار نیچے کر کے چلو نماز کو جاؤ، بچوں کو بیٹھے کھیل رہے ہیں، چلو نماز کو۔ بچہ جاتے آتے پلٹ کے دیکھ رہا اور دل میں بول رہا ہے خود کب پڑھیں گے؟ خود کب پڑھیں گے؟ آپ اخبار پڑھ رہے اور میں نماز پڑھوں؟ آپ چاہتے ہو کہ میں قرآن پڑھوں اور آپ کمپنی کا اخبار دنیاوی قرآن پڑھ رہے، شیطان کا قرآن پڑھ رہے، کتابیں، ناول، یہ وہ، گھر میں فضولیات،
واٹس ایپ کے اندر بےہودہ چیزیں، تو یہ پڑھ رہا ہے اور بچے سے کہتا ہے قرآن پڑھ. تیری زندگی میں بھی تو ہونا چاہیے، تو بھی تو کرنا چاہیے. تیری زندگی میں کدھر ہے؟ بیوی سے پردے کی بات کرتا ہے اور سارا اس کا واٹس ایپ، اس کا فیس بک بے پردہ عورتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بیوی کو سکھا رہا ہے پردہ بہت ضروری ہے، پردے کے بارے میں احکام ہیں، پردہ نہیں کریں گے ایسا ہوگا. تو آنکھ تیری کیا ہے؟ تو آنکھیں جھکانے کا حکم بھی تو تیرے لیے ہے. اگر عورتوں کے لیے پردہ ہے تو تیرے لیے کیا ہے؟ تیری نگاہ کا پردہ نہیں ہوتا ہے، البتہ نگاہ جھکانے کا حکم اللہ کی طرف سے. تو پردے کے احکام گھر میں بتا رہا ہے، نگاہوں کی حفاظت کے معاملات، فتنہ فساد گھر میں بتا رہا ہے بیوی کو، بچوں کو. تیری زندگی، تیری آنکھوں کے لیے احکام نہیں ہے. تیری زندگی میں کہاں ہے؟ کتنے لوگ ہیں گھر والوں کو چاہتے ہیں اسٹرکٹ ایک دم دیندار، ذرا بھی یہ نہیں، گھر میں ہٹلر ایک دم، لیکن اس کی زندگی غلط ہے. بچے جب تھوڑے کندھے کے برابر ہونے لگتے، آپ بھی تو عمل کرو بولتے ہو. بہت بڑا ہو گیا، بدتمیزی کرتا ہے، میری بات پہ دھیان دے، میری ذات پہ نہیں. میں جو بولتا ہوں میری بات سنو، میرا عمل مت دیکھو. کون سنے گا ایسا؟ کون سنے گا بھائی؟ کوئی نہیں سنتا ہے. تمہاری بات سے بڑھ کے تمہاری ذات کی تقریر اونچی آواز والی ہے. تمہارا عمل بڑی تقریر ہے، تمہاری بات چھوٹی تقریر ہے. گھر کے اندر دین لانے کے لیے اپنے اندر بھی دین لانا ضروری ہے. تو بھی دین پر عمل کر. بیوی بچے کب دین پر آئیں گے؟ جب تیری زندگی میں آئے. بعض اوقات ماں باپ کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت، گھر کے کام کاج میں کچھ بھی ہاتھ نہیں. بنیں گے وہ دیندار؟ کہیں گے بوجھ ہے ہمارے اوپر. یہ دن بھر واٹس ایپ پہ مناظرے کرتا رہتا ہے، ادھر کی میسج ادھر، ادھر کا میسج ادھر، یہی کرتا رہتا ہے. گھر میں ہماری خدمت، پاؤں درد ہو رہے کبھی آ کے پاؤں دبایا؟ کبھی آ کے پوچھا حال بخار ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی خدمت کی؟ کبھی ایک پانی کا گلاس مانگے تو دیتا نہیں ہے. اور واٹس ایپ پہ بنا ہوا ہے اللہ ولی، پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہے، گھر والوں کا نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر دیندار بنے، لیکن یہ حال ان کا ہے. ان کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہے، ان کی زندگی میں اخلاق نہیں. ہم جیسا پرایوں سے بات کرتے ہیں، اگر ہم گھر والوں سے اتنی نرمی، اخلاق، مٹھاس کے ساتھ بات کرنے لگیں، وہ ہم پہ فدا ہو جائیں، وہ نفرت کرنا چھوڑ دیں ہم سے. لوگوں سے کیسا ملتے ہیں ہم لوگ؟ ایک دم اللہ والی. اس سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں دنیا میں. اور گھر میں تیرا اخلاق کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہو، اور تم میں سب سے وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے اخلاق میں بہتر ہو. ٹیسٹ تمہارا یہاں ہے، تمہاری دینداری گھر میں نہیں ہے. پلاسٹک کا پھول نہیں چلتا بھائی. دیکھنے میں پھول ہے، سونگو تو بدبو آ رہی ہے، خوشبو نہیں ہے اس میں. کیسا پھول ہے وہ؟ کاغذ کا، پلاسٹک کا. ایسا پھول بننا ہے؟ نقلی دینداری. اصلی دینداری وہ یہاں دیندار ہو، اس کی زندگی میں دین ہو. لہذا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو گھر والوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، خود دیندار نہیں. دوسرے وہ جو خود دیندار ہیں لیکن گھر والوں کو انہوں نے اپنی طرف سے پرمٹ دے رکھا ہے، جیسا چاہے جیو، لکم دینکم ولی دین قرآن میں بھی ہے. تمہارے لیے تمہاری زندگی، میرے لیے میری زندگی. ہمارے اور کوئی اگر بولے بھی ذرا دیکھو، بول کے تھک گیا، میں کبھی بولا نہیں ہے. گھر میں نکاح وغیرہ آ جائے
ساری خرافات، جنازہ آ جائے ساری خرافات، ارے وہ اپنا کر رہے، میں کچھ نہیں بول سکتا، یہ اپنا چپ چاپ اکیلا سب سے کٹ کے، یہ حال ہمارا ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ خود بھی دیندار ہو اور گھر والوں کو بھی وہ دیندار بنانے کی چاہت اور کوشش کرتا ہو۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پہ جمع کی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تیسرے لوگ ہیں، کامیاب لوگ، رحمان کے بندے، جو گھر والوں کو بھی دیندار دیکھنا چاہتے ہیں اور خود بھی ان کی زندگی میں جستجو ہے متقی اور پرہیزگار بننے کی۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہونا بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اکثر دعاؤں میں ہماری کیا ہے؟ دنیا۔ ایک آدھ کہیں کونے میں، ہاں حاشیے میں، فٹ نوٹ میں کہیں دین کی چیزیں آتی ہیں۔ کتنے ہم میں سے مانگ، اے اللہ معاش کے مسائل حل فرما، نوٹ بندی، جی ایس ٹی، اور ابھی تیسرا بھی آیا ہے، اے اللہ معاش کے مسائل حل کر۔ آدمی معاشی مسائل کی دعائیں زیادہ کرتا ہے، ہاں اس میں جو تڑپ ہے وہ جہنم کی دعا میں ہے کیا؟ کہ جہنم سے بچا، فقر سے بچا اور جہنم سے بچا، انرجی زیادہ کہاں ہے؟ آدمی سوچے، یہ اس بات کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اس کے زندگی میں آخرت اور دنیا میں کیا مقدم ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں اور ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہم کو کیا عطا فرما؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ بیوی بچوں میں ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقین کا امام بنا، متقین کے لیے ہم کو اسوہ اور نمونہ بنا، اتنا متقی بنا کہ دوسرے متقین ہم کو دیکھ کے اپنی زندگی صحیح کرے، اتنا متقی بنا کہ دوسروں سے آگے ہم بڑھ جائیں تقویٰ کے اندر، اعلیٰ درجے کا تقویٰ، ہم اور سب سے آگے رہیں۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کہاں رہتا ہے؟ آگے۔ تو تقویٰ اتنا دے کہ ہم سب سے آگے نکل جائیں تقوی میں۔ وجعلنا للمتقین اماما، یہ دو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں میں، ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کہتے ہیں یعدون من یعمل لک بالطاعہ فتقر بہم اعیننا فی الدنیا والآخرہ۔ کیا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک دے؟ تو کہیں یہ نہیں کہ دنیا میں خوبصورت بچے ہوں ہم کو گورے گورے، ہاں دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک، کالا ہوا تو دل ناراض، اپاہج ہوا اگر کسی اعتبار سے دل ایک دم ناراض، اور ایک دم صحیح سالم ہے، خوش، یہ خوشی ہے؟ یا دنیوی اعتبار سے ترقی کریں اسکول میں، کالج میں اور جاب پر، یہ مراد ہے یہاں پر کہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں؟ نہیں۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ من یعمل لک بالطاعہ، کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو کا مطلب اے اللہ ایسی بیوی اور ایسی اولاد دے اور ان کو ایسا بنا کہ یہ تیرے لیے طاعت والے اعمال کریں، تیری فرما برداری کا عمل کریں۔ ان کی زندگی میں کس کی فرما برداری آئے؟ تیری۔ بہت سے لوگ کیسے ہیں؟ بیوی پوچھے اگر پڑھوں کہ آپ کو کھانا دوں، اب یہاں امتحان ہے، پہلے کھانا دو پھر نماز پڑھو، ہاں ٹائم نکل رہا ہے، ٹائم نکل رہا ہے، ناشتہ دوں کہ فجر کی نماز پڑھوں، امتحان ہے۔ بولے ایک کام کرو، ٹھیک ہے کیا کرو؟ ناشتہ دو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہیں نہیں ناشتہ واشتہ کچھ نہیں، پہلے نماز پڑھو، کھانا آنا بعد میں، پہلے نماز پڑھو۔ عشاء کی نماز میری بہت دیر ہو گئی ہے، بہت لیٹ آیا ہے، کھانا دوں کہ نماز پڑھوں؟ ٹھیک ہے پہلے نماز پڑھو، وقت کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ بہت بڑا امتحان ہے انسان کا۔
تو کہا کہ میں یعمل لک بالطاعہ، اچھا فرما برداری کس کی ہے ان کی زندگی میں؟ تیری۔ کتنے لوگ ہیں میری مانو اللہ کی نافرمانی پہ زیادہ غصہ آتا ہے یا اپنی نافرمانی پر؟ تو نے گھر کے اندر بڑا مقام کس کا رکھا ہے، اللہ کا یا اپنا؟ یہ امتحان ہے بھائی، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی معاملے میں اس نے نافرمانی کی، بیوی نے، بچوں نے، غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے تو دیوس ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک کون ہے؟ دیوس، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں میں خباثت، گندگی، اس پر راضی ہو جائے، اوکے چلتا ہے، ناراض نہ ہو اس کے اوپر۔ اللہ کی نافرمانی گھر میں دیکھے کتنا غصہ آتا ہے، سرے سے اگر غصہ نہیں آتا ہے تو بے غیرت آدمی ہے، لیکن آتا ہے ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آتا ہے، کل سے کرنا، ہاں، لیکن اگر اس کا حکم گھر میں نہیں مانا گیا، کھانے پینے کے اعتبار سے، کپڑے دھونے کے اعتبار سے، گھر کی صفائی کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے زیادہ غصہ اس پر آتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا وہ، ہاں اللہ کی نافرمانی برداشت کر لیتا ہے، آج نہیں تو کل دیندار بنیں گے، اپنے بارے میں آج نہیں تو کل ماننے والے بنیں گے، نہیں، تو اگر تجھ کو اپنی نافرمانی پر زیادہ غصہ آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر زیادہ غصہ نہیں آتا ہے تو بڑا حکم کس کا مانتا ہے تو؟ کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ گھر کے اندر تو نے بڑا مقام کس کو دیا ہے، اللہ کو یا اپنے آپ کو؟ کہیں تو بھی تو گھر کا فرعون نہیں، کہیں تو بھی تو گھر کا فرعون نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، کھانے پینے میں آگے پیچھے کچھ ہو گیا ٹھیک ہے چل جاتا ہے، دین کے معاملے میں بالکل نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا فرماتے ہیں؟ 9 سال تک خدمت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام آپ نے کہا کر، میں نے نہیں کیا یا کچھ ہو گیا، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تو نے ایسا کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، کبھی آپ نے نہیں کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ بانی نے کہا کہ ہاں کبھی کبھی وہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں اور اسی حال میں سو جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ عائشہ فرماتی کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت پر، اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاں لیکن اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کا معاملہ آ جاتا پھر آپ انتقام لیتے ہیں، شریعت کی حدیں قائم کرتے، سزا دیتے، وہاں رحم نہیں۔ تو دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، اپنے معاملے میں چل جائے گا۔ اللہ کا حکم توڑی، اتنا غصہ نہیں، لیکن موبائل توڑی تو سوچیے، اللہ کا حکم توڑ دیا کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اور اگر کوئی اور کام ہو گیا، شیشہ توڑی، گلاس پھوڑ دی، ایک اچھا سیٹ تھا پھوڑ دی، نکاح میں ملا ہے، خاص لوگوں نے گفٹ کیا ہے، سیٹ خراب ہو گیا، غصہ۔ ماں باپ بھی بچوں کے تعلق سے آپ دیکھیے، بچوں پہ شریعت کے احکام وہ توڑ رہے ہیں، غصہ زیادہ ہے نہیں، دیندار ہے تو غصہ زیادہ اس پر ہونا چاہیے، لیکن اپنا حکم نہیں مان رہے ہیں، گھر کے اندر کوئی غلطی کر دیا جس سے گھر کا نقصان ہو گیا، زیادہ غصہ اس پر ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں اگر دین مقدم ہو تو ہم اس پر زیادہ غصہ ہوں گے، اگر ہماری اپنی ذات، ہمارا قانون مقدم ہے تو ہم اس پہ زیادہ غصہ ہوں گے۔ مکتب نہیں گیا بچہ، کل سے جانا، دیکھ بیٹا جاتے رہا، برابر مکتب پہ جاتے جا۔ اسکول نہیں گیا، ہاں اسکول نہیں جاتا ہے، پٹائی۔ مکتب کے مولوی صاحب چلا چلا کے گلا ان کا سوکھ گیا، بچے پہ دھیان دو، بچے پہ دھیان دو، بچہ نہیں آ رہا نہیں آ رہا نہیں آ رہا، پڑھ رہا نہیں، لیکن کبھی اس کا خیال اتنا نہیں، سیریس نہیں لیا اس کو۔ لیکن اسکول کے ٹیچر نے ایک فون کیا، آپ کا بچہ نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے، آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا۔ مکتب والے مولوی صاحب بولے بچہ پڑھ رہا نہیں، ذرا گھر پہ بھی دھیان دو، اب تمہارے پاس کیوں بھیج رہے ہیں ہم؟ ہے کہ نہیں؟ وہ غلام ہے تمہارے؟ کیا بولتے مکتب کے مولوی کو؟
اب دین سیکھنے کو تو بھیج رہے تمہارے پاس، اب تم نہیں پڑھائیں گے، کام نہیں کر رہے برابر آپ. اور اسکول میں بچے پہ آپ کے ذرا دھیان دینا پڑے گا، میتھس میں کمزور ہے، ایکسٹرا کلاس لگائیں گے نا. فیس کتنی ہے اس کی؟ ہاں فیس اس کی مہینہ 4,000 5,000 فیس ہے اس کی. دنیا میں فیل نہیں ہونا چاہیے، آخرت نہیں ہوا تو چلتا ہے، ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے وہاں پہ، یہاں ہمیشہ رہنا ہے نا. یہ ہمارا حال ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ آئینہ ہے ہمارا، یہ ہماری دینداری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انسان دین کو مقدم رکھے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ یعنونا، ان کا مطلب کیا ہے دعا کا؟ کہہ رہے ہیں من یعمل لک بالطاعہ، کہ وہ اے اللہ تیرے فرما بردار بن جائیں، وہ تیری فرما برداری والے اعمال کریں، ان کی زندگی میں اللہ کا حکم آ جائے. وہ کھائیں بسم اللہ بول کے، دائیں ہاتھ سے، سامنے سے، پیشاب پاخانہ گندگی سے بچیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات والے اعمال کریں. اور دیکھ رہا آدمی اپنے بچوں کو، اس کا دل سکون سے بھر گیا. دنیا میں فیل ہو گئے تو بھی چلے گا، لیکن دین میں کامیاب ہو جائے، اچھے انسان بنے، چاہے اچھا ڈاکٹر نہ بنے، چاہے اچھا انجینئر نہ بنے، اچھا انسان بنے. اچھا ڈاکٹر نہیں تو جہنم میں جائے گا، فیل ہو گیا امتحان میں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ترقی کرو، اعلیٰ بنو، اچھے سے اچھا بن، مسلمان بن، جا دنیا کے میدان میں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگوں کے دل جیت اور اسلام سے قریب کر. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ دین برباد کرو، چلے گا لیکن دنیا میں ایک دم ٹاپ تم ہونا چاہیے، یہ کون سی بات ہے؟ دین میں بھی اعلیٰ بنے، دنیا میں بھی اعلیٰ بنے، یہ کامیابی ہے. کہا کہ من یعمل لک بالطاعہ فتقر بہم اعیننا فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کو فرما بردار دیکھ کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. دنیا میں انہیں دیکھے دین پر چل رہے ہیں، ہم کو خوشی ہو. آخرت میں ان کو دیکھیں کہ کتنا اعلیٰ مقام ان کو ملا اور ان کے سبب ہماری عزت ہو رہی ہے اور ہم کو مقام مل رہا ہے، وہاں بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یہاں عمل دیکھ کر، وہاں جزا دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یہ مزاج ہمارا ہے کیا؟ آج ہی گھر پہ جا کے بچے کو پوچھئے، بیٹے ذرا کلمہ پڑھ کے سنا، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا. کتنے دن ہوئے آپ نے سنا؟ کتنے دن ہوئے آپ نے ان کو نماز کی تلقین کی؟ کتنے دن ہوئے کہ آپ نے کہا قرآن پڑھ؟ کتنے دن ہوئے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دین کی بات کی ہے؟ زندگی نکل جائے گی، اولاد بعد میں اگر خرافات کرے گی، گناہوں کی زندگی جیے گی اور آپ نے نہیں سکھایا ان کو، اس کا وبال بھی آپ پر آئے گا، کیونکہ آپ سے پوچھ ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. آدمی چرواہا، نگراں، سرپرست ہے اپنے گھر والوں پر، اور عورت نگراں ہے، سرپرست ہے شوہر کے گھر پر اور اس کی اولاد پر. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کیا سکھایا بچوں کو، کیا سکھایا نگرانی کی بیوی کی، کیا دیکھا گھر والوں میں دینداری کو، نگرانی کی کہ نہیں کی، کیسے بگڑے ہو. اگر آپ اپنی بکریاں کسی کو چرانے کے لیے دیں اور بھیڑیا اٹھا کے لے جائے، آپ ذمہ دار کس کو بنائیں گے؟ بھیڑیے کو. تجھ کو کیوں طے کیا تھا؟ میں خود ہی بکریوں کو چھوڑ دیتا، بھیڑیا اٹھا لے گیا تو میں بھیڑیا کو ذمہ دار بناتا. تیری انڈر میں، تیری نگرانی میں میں نے دیا تھا، کیسے لے گیا بھیڑیا؟ مال دیتے ہیں کسی کو بیچنے کے لیے، اتنا سٹاک دیا آپ نے اور وہ بیچ رہا، کہے کھو گیا، میں تو ذمہ دار ہے، تیرا کام تھا سنبھالنا. آپ اولاد، بیوی، بچے آپ کی ماتحتی میں اللہ نے دیا ہے. ان کو حکم چلانے میں تو بڑے ماہر تھے، ان کو دین پہ چلانے میں کیوں ماہر نہیں بنے؟ تم اپنی ضروریات کے بارے میں برابر چاہتے ہیں، بولتے تھے یہ کرو یہ مت کرو، لیکن اللہ کی مرضیات کے بارے میں کیوں نہیں کیا تم نے؟ پوچھے گا نہیں اللہ، یوں ہی چھوڑ دے گا ہم لوگوں کو؟ پوچھ ہونے والی ہے. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے،
اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. اس کا خاص اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. لہٰذا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کی دینداری دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اپنے گھر والوں کو ان کی اصل خوشی ان کی دینداری میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کتنی ہے. اگر کسی کو ابھی فون آ جائے تمہارے گھر کو آگ لگی ہے, بیٹھے گا وہ یہاں پہ؟ دوڑا دوڑا جائے گا, اور اس کا جانا صحیح بھی ہوگا. آگ سے بچانا چاہیے اپنے گھر والوں کو. لیکن کیا اس آگ سے بدتر اور خطرناک اور بھیانک جہنم کی آگ نہیں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے ہیں؟ اگر ہم واقعی مانتے ہیں تو کیا ہم اس آگ کے لیے اپنے اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کو, سب کو جھونک سکتے ہیں اس کے اندر؟ ہم اس پہ کیسے خاموش ہیں؟ ہم کیسے راضی ہیں اس کے اوپر؟ ہم اس لیے راضی ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں اس کا احساس اتنا نہیں ہے جتنا اس آگ کا ہے. ہمارا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے اس آگ کے بارے میں جتنا اس آگ کے بارے میں ہے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہاں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ صرف گھر والوں کو بچاؤ نہیں ہے, کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ, خود بھی بچو اور گھر والوں کو بھی بچاؤ. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے. وہ نہیں جو اپنے آپ کو بچائے لیکن گھر والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے, اور وہ بھی نہیں جو گھر والوں کے لیے دینداری کے لیے ان پر مسلط ہو لیکن کہے میرے اعمال میرے ساتھ. یہ بھی آدمی ناکام ہے. قوا انفسکم, نمبر 1 کون؟ اپنے آپ کو بچاؤ. جو خود ڈوب رہا ہے وہ دوسرے کو بچا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. آپ دیکھیے انبیاء کا حال دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو کی موت کا وقت آیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ہیں, انہی کا لقب ہے اسرائیل. جب یعقوب کی موت کا وقت آیا کیا تم اس وقت تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. دیکھیے موت کا وقت ہے, نبی ہیں, وفات کا وقت قریب ہے, اولاد سے جمع کر کے اولاد کو کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی. کنفرمیشن, ریمائنڈر, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت؟ میرے ساتھ میں تو تم تھے, توحید پر ہم تھے, نبی رسول جو بھی ہمارے باپ دادا تھے انبیاء کی اولاد میں سے ہم ہیں. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, میرے بعد تم پھسل تو نہیں جاؤ گے؟ تو اپنے بچوں کو وفات کے وقت اپنا کلمہ تو بہت بڑی بات ہے, اولاد اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنی اولاد کی فکر میں ہے. یہ نبی ہیں, آخری وقت میں اولاد کو توحید کی تلقین کر رہے ہیں. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد بھی دیندار. کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا. اولاد نے کیا کہا؟ نعبد الہک, جس الہ کی آپ, جس معبود کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم اسی کی کریں گے, بدلیں گے نہیں. جس اللہ کو آپ مانتے ہیں اسی کو ہم بھی مانتے ہیں. نعبد الہک, آپ ہی کے معبود کی عبادت کریں گے, اور جس کی آپ کے باپ دادا عبادت کرتے آئیں, آبائکا, اسی معبود کی, اسی اللہ کی عبادت کریں گے. ابراہیم, اسماعیل, اسحاق علیہ السلام, ان کے معبود کی عبادت ہم کریں گے. الہ واحدہ, کتنے معبود؟ ایک معبود. الہ واحدہ, ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے, ہم شرک نہیں کریں گے. آپ کی بات گھبرائیے مت, پریشان مت ہوئیے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اللہ ہی کے فرما بردار رہیں گے. عبادت بھی اللہ کی اور اللہ ہی کے حکموں کے مطابق آپ کے بعد بھی زندگی گزاریں گے. آج بھی گزار رہے ہیں, کل بھی گزاریں گے. باپ کی وفات کے بعد فکر کیا ہے؟ میرے بچے کیا کھائیں گے, میرے بچے جائیداد کا کیا. آج دیکھیے آدمی بیمار ہو جاتا ہے, کیا فکر کرتا ہے؟ اگر میں مر گیا بچوں کا کیا ہوگا.
اگر میں مر گیا میرا کیا ہوگا؟ آخرت کی فکر کہاں ہے؟ دنیا کی فکر ہے. کیوں؟ اس کی کھوپڑی میں دنیا ہی بھری ہوئی ہے, اس کے دل میں دنیا ہی بھری ہوئی ہے, تو فکر دنیا ہی کی ہے, دینداری کی کیا ہے؟ یہ ڈر ہے میرے بعد میری اولاد کہیں بے دین تو نہیں ہو جائے گی. میں نے اس کے لیے سیٹ اپ ایسا کیا ہے کہ بیوی کھاتی پیتی رہے, بچے ان کا ایجوکیشن بھی ہو, اگر اچانک مر گیا تو سارا سیٹنگ میں نے کیا ہے. لیکن میں نے دین کی سیٹنگ کی ہے کہ میرے بعد میری اولاد بے دین نہ ہو جائے, میری بیوی بے پردہ نہ ہو جائے. اس کی سیٹنگ تو نے کیا کی ہے؟ اس کو کسی ایسے ماحول میں جوڑا ہے کہ میں نہ بھی رہوں تو یہ ماحول اس کو دین سے جوڑے رکھے گا. ایسی لوگوں کی سرپرستی اور ماتحتی میں دیا ہے اس کو کہ میرے بعد بھی اگر اچانک میں مر جاؤں تو یہ بے دین نہیں ہوں گے, دیکھنے والے, نگرانی کرنے والے ہیں. ہے کس چیز کی فکر کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کوڑیوں کی, مال دولت کی, درہم اور دینار کی؟ آپ سوچئے, کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہا آپ کے معبود کی, اللہ کی, اور آپ کے باپ دادا جس کی عبادت کرتے رہے, کوئی نیا معبود آنے والا تو نہیں ہے, اسی کی عبادت کریں گے جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, اور ہم اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے, اس کا حکم بھی پورا کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب کی اولاد. انبیاء ایسا کرتے تھے, آخری وقت میں ان کی فکر اولاد کی دینداری کی ہوتی تھی. یہ نہیں کہا نبی کی اولاد ہو جنت میں جاؤ گے, نہیں, کس کی عبادت کرو گے؟ آخری وقت میں ان کو بھی فکر ہے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی, اس سے آگے بڑھ کے ہو تو اللہ کے خلیل, توحید والے, جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے, امت, اسوا تھے لوگوں کے لیے, قانتا للہ, اللہ کے فرما بردار, حنیف, سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے, ولم یک من المشرکین, وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. جن کی گارنٹی اللہ نے دی ہے, جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا, جن کے بارے میں کہا انی جاعلک للناس اماما, میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا ہے دیکھیے, کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ, اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اور جب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی, اے میرے پروردگار اس بلد کو, اس علاقے کو, اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے. کون سی جگہ ہے وہ؟ مکہ. اے اللہ مکہ کو کیا کر, اس بلد کو امن کی جگہ بنا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور اللہ مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچا کہ کہیں ہم شرک کرنے والے نہ ہو جائیں. فکر کیا ہے؟ پہلی فکر یہ ہے کہ اللہ مجھ کو شرک سے بچا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, ارے سب توحید معلوم ہے, میں کبھی شرک میں جا ہی نہیں سکتا. کتنا اوور کانفیڈنس ہے. کیوں بھائی؟ ایمان کا کمال اور ایمان کی پختگی, اللہ پر یقین, علم کا کمال ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھا کیا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ کو بچا, وَجْنُبْنِي, مجھے بچا, وَبَنِيَّ, اور میری اولاد کو بچا. کس چیز سے بچا؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. کیوں؟ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ, اس لیے کہ اللہ ان بتوں نے کئیوں کو بھٹکایا ہے. ان کا دھوکہ بہت عجیب ہے. شرک کہیں سے بھی آ سکتا ہے, شیطان کہیں سے بھی ہم کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے. اس ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں, ان کے سامنے انسانیت کی تاریخ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد کو کیسا, ان کی قوم کو کیسا کیا اس نے. نوح علیہ السلام کی قوم کو, اولاد کو نہیں, قوم کو کیسے گمراہ کیا اس نے, جو کہ انبیاء ہی کی اولاد میں سے تھی. آدم علیہ السلام کی 10 پیڑھیاں صحیح چلی, اس کے بعد بگاڑا ہے. مورتیاں بنائیں, ان کو دیکھ کے عبادت کرنے میں کیا ہوگا؟ شوق پیدا ہوگا.
لیکن انہی مورتیوں کی عبادت کرنے لگے کہ نہیں. تو نیت اللہ کی عبادت میں شوق، لیکن شیطان نے کہاں ڈال دیا ان کو؟ انہی کی عبادت میں مبتلا کر دیا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے کئیوں کو بھٹکایا ہے، کئیوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ تو جو میرے راستے پر چلے، میری پیروی کرے، میری اتباع کرے، وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری تعلیمات سے دور رہ جائے، نافرمانی کریں، تو اے اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ نہیں کرے عذاب دے اس کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ بڑے نرم دل تھے کہ جو میری فرما برداری کرے، جو میری پیروی کرے، وہ تو میرا ہے. لیکن جو نافرمانی بھی کر لے تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اس کو بھی معاف کر دے. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس. اللہ کا حکم آیا بیوی بچوں کو چھوڑ دو، حضرت ہاجر کو اور ان کے بچے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جاؤ ان کو دور بسا کے آؤ. اللہ کا حکم. بڑھاپے کی اولاد، محبت اتنی زیادہ، دعا مانگ کے لیے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ چھوڑ دو، جاؤ چھوڑ دو، چھوڑ دو. اے اللہ میں نے بسایا ان کو، کہاں بسایا ہے؟ ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے علاقے میں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی باڑی کچھ اگتا ہی نہیں، وہاں پہ زرخیز نہیں، اس اعتبار سے کچھ نہیں اگتا وہاں پہ. تیرے گھر کے پاس. کون سا گھر؟ کعبہ. تیرا گھر ہے یہاں پر، اس گھر کے پاس. وہ جگہ پہلے سے متعین تھی، بعد میں اس پر تعمیر کی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ میں. لیکن وہ جگہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے اس کو متعین کر رکھا تھا. کہا ربنا، کیوں میں نے بسایا ان کو؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. کہا کہ اے میرے رب میں نے اس لیے بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کریں. کیوں بسایا ہے؟ تاکہ تیری عبادت، نماز زندہ رہے، تاکہ وہ نماز قائم کریں. تو اے میرے رب فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ یہ اکیلے یہاں پر ہیں، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے کہ لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس چلے آئیں، یہاں بسیں، لوگ ان کی حفاظت ہو اور ایک سماج قائم ہو یہاں پر. لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرتے ہیں. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اللہ مختلف قسم قسم کے پھل ان کو رزق کے طور پر عطا فرما تاکہ تیرا شکر کریں. کھانے پینے کی چیزیں بعد میں بول رہے ہیں یا پہلے؟ پہلے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ بچا، شرک سے بچا، نماز قائم کرنے والا بنا، توحید اور اللہ کی عبادت. اے اللہ اس پر یہ آ جائیں، یہ ساری قربانی میں اس لیے دے رہا ہوں. ایسی جگہ بسا رہا ہوں جہاں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، اگتا بھی نہیں وہاں پہ. اگا کے کھا لیں گے، اگتا بھی نہیں وہاں پہ. لیکن تیرا حکم ہے. آج کوئی بچے کو مدرسے میں ڈالے لوگوں تو برباد کر دیا زندگی ان کی. اور اس کے گھر میں جنازہ ہو، اس کو نکاح پڑھوانا ہو، اور اس کے طلاق کے مسائل ہوں، اور جائیداد کا بٹوارہ کرنا ہو، پھر مولوی صاحب چاہیے اس کو. لیکن کوئی اگر اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالے تو کیا بولتے ہیں بولنے والے؟ لائف خراب کر دیا اس کی. اور ننگا جا کے ناچے کلب میں اور اچھا کمائے کمپنی میں تو کیا ہے؟ کامیاب ہے یہ. چاہے ماں باپ کو جوتیوں سے کیوں نہ مارے. کتنی اولاد ہے جو دیندار نہیں بناتے ماں باپ، کانوینٹ اسکول میں پڑھا، اچھا بنا، ایک دم ٹاپ لیول کا بنا، اس کے بعد ماں باپ کو تھپڑ مارنے میں پیچھے نہیں ہٹتا ہو، ماں باپ کو دھکے دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہو. خوب کمانے لگتا ہے تو ماں باپ اس کے مخمل میں ٹاٹ کی طرح ہو جاتے ہیں، پیون کی طرح، نہیں اچھے دکھتے اس کو. اس کا سٹینڈرڈ الگ ہے،
ان کا سٹینڈرڈ گھٹیا، اس کا سٹینڈرڈ بہت اوپر ہو جاتا ہے، اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ پھر ماں باپ سے بھی اپنا پیچھا چھڑانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہ دینداری چاہتے ہیں آپ، یہ کامیابی چاہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ شرک سے بچا، میں اس لیے بچایا کہ وہ نماز پڑھیں، اللہ تو ان کے رزق کا انتظام کر، اللہ سے مانگ رہے ہیں، رزق نمبر 2 پہ، دین نمبر 1 پر۔ یہ اگر سوچ بن جائے ماں باپ کی تو کامیاب ہے۔ اور دیکھیے کتے کو بھی تو رزق دیتا نا اللہ، نہیں دیتا؟ کتے کو دیتا، گدھے کو دیتا، خنزیر کو دیتا اللہ تعالیٰ، ہم کو نہیں دے گا؟ ہم کو اللہ رزق نہیں دے گا؟ لیکن دین اللہ نے فرعون کو بھی نہیں دیا، حامان کو نہیں دیا، قارون کو نہیں دیا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دین دیا، حضرت عمار کو دیا، حضرت یاسر کو دیا۔ دین قیمتی ہے۔ دین کی قیمت ہمارے دلوں میں اگر ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہم کو اپنی بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہم کو کیا دیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک دیں۔ جب دین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو ان کو دیندار دیکھ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ ہماری نگاہیں اگر پیسے کے نوٹ، زیورات، بڑا گھر، قالین، اے سی اور کولر یہ دیکھ کے اگر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگوں کو دینداری سے کوئی مطلب نہیں۔ یہی زندگی میں آئے گا، ان کی زندگی میں آئے گا تو اسی کو دیکھ کے ہم خوش ہوں گے۔ جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ پہلا حصہ تھا۔ کیا؟ اپنے گھر والوں کی دینداری کی فکر کرنا اور چاہت رکھنا کہ گھر والے دیندار بن جائے، دل کی تڑپ ہو جائے، وہ بے چین ہو جائے انسان، کیسے میرے گھر میں دین آئے، کیسی میری بیوی دیندار بن جائے، کیسے میری اولاد میں دین آئے، اس کا نظام بنائے، اس کی ترتیب بنائے، اس کی کوشش کرے، مسلسل انتھک کوشش کرے۔ 2، اپنے بارے میں بھی فکر کرے، یہ نہیں کہ گھر والوں ہی کی بلکہ اپنی بھی فکر کرے، اور عزیمت کا پہلو چاہے۔ دیکھیے دعا کیا ہے؟ اللہ چھوٹے موٹے متقی ہم کو بھی بنا دے، ایسا ہے؟ اللہ کوئی ٹوٹا پوٹا ایک دم منیمم متقی ہم کو بنا، ایسا ہے؟ کیا دعا ہے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہم کو متقین کا امام بنا۔ یعنی آدمی اللہ سے دین کی عظیمت کا پہلو مانگے، رخصت والا نہیں۔ چھوٹا موٹا چل جائے گا، زیادہ دیندار مت بنا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ دینی دعائیں کرنے کو بھی ڈرتے، اللہ نے واقعی بنا دیا ساری پابندیاں آ جائیں گی، لذتیں کون چھوڑے گا پھر؟ ہاں، اللہ چھوٹا موٹا منیمم ایک دم اسٹینڈرڈ ڈیفالٹ دیندار بنا، زیادہ ایک دم ہائی لیول کا نہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، صرف متقی نہیں، ہم کو کیا بنا؟ متقین کا امام۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کا لیڈر ہو، جو لوگوں میں باقی لوگوں سے آگے ہو، جو لوگوں کے لیے اسوا ہو۔ جیسے نماز میں امام ہوتا ہے، وہ تکبیر کہتا ہے، پیچھے لوگ تکبیر کہتے ہیں، وہ رکوع کرتا ہے، پیچھے لوگ رکوع کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ان سے آگے ہوتا ہے۔ مجھے تقویٰ میں دوسروں سے آگے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی عہدہ مانگ رہے ہیں، کوئی تو پوسٹ مل رہی ہے امام کی، یہ عہدہ نہیں ہے، یہ کمال ہے کہ تقویٰ کا کیا دے، ہم کو اعلیٰ درجہ دے، عام لوگوں سے بھی زیادہ تقویٰ مجھ کو دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو آدمی دیندار، اس کے دل میں چاہت ہی۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں بھائی، جتنا ہوتا ہم کرتے ہیں، زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا۔ بہت سے لوگوں کا حال کیا ہے؟ تھوڑا بہت کرے آدمی، بہت زیادہ دین کو بھی سیریس نہیں لینا۔ یہ حال ہے بہت سارے لوگوں کا، دین کو اتنا سیریس مت لو۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا نا، رمضان کے روزے رکھتا نا، یہ وہ کرتا نا، بس بہت زیادہ نہیں۔ ایکسٹریمسٹ بن جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ہاں، کوئی آدمی اس کی سوچ دینی بن جائے اور یہاں وہاں جہاں بھی ہو دین کی باتیں کچھ کرنے لگے، پاگل ہو گئے کیا؟ جدھر ادھر دین کی بات کرتے۔ آج یہ حال ہمارا ہے۔ لیکن کوئی آدمی جدھر ادھر سیاست کی بات کرے، بہت معلومات ہے بابا اس کو، ہر مجلس میں وہ سیاست کی بات کرے، وہ بھی لوکل نہیں انٹرنیشنل، بہت نالج اس کو۔ لیکن ہر مجلس میں اگر وہ دین کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، رسول کی بات کرے،
یار یہ ہم دماغ کھاتا رہتا ہے، یہ بار بار جدھر بھی وہی نکالتا ہے، اس کو طرح دور رہو اس سے. میں تو دیکھے تو سلام کر کے نکل جاتا. لوگ کیسا بولتے ہیں؟ ہاں جب بھی پکڑا تو وہی بات ہے، آخرت کی فکر کرو. ہاں نمازوں کا کیا چل رہا تمہارا، اور کیا پڑھے، کون سی کتاب پڑھے تم نے؟ بولے جب دیکھے جب پکڑ لیتا ہے، ایک دم پکڑتا تو چھوڑتا نہیں. لیکن کوئی آدمی ہر وقت بات کرے پیسوں کی، کہاں انویسٹ کی، ایک بتاؤں کمپنی، ایک یہ بتاؤں، ایک وہاں بتاؤں، ایسا آدمی ہمدرد ہے. کوئی آدمی اگر دنیا کے بارے میں پوچھتا رہے، دنیا کے رستے بتائے، ہمدرد ہے، چاہے کتنی بھی بڑی ٹوپی کیوں نہ پہنا دے. لیکن کوئی آدمی اگر دینی ہمدردی کرے، اللہ یاد دلائے، آخرت اور قبر کا احساس آدمی کو تازہ کرے، دین کے احکام بتائے، عقائد سکھائے، تو ایسے لوگوں کو کون قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ سوچئے. ایسے لوگوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں لوگ، ایسے لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں لوگ. لیکن پاگل وہ نہیں ہے. پاگل کون ہے؟ یہ دنیا کا پاگل کیا ہوا ہے، جس کو شیطان لپٹا ہوا ہے. وہ محفوظ ہے، وہ واقعی اللہ کی حفاظت میں ہے. اللہ نے اس کو بچا لیا بے وقوفی سے، نادانی سے، جہنم سے. آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں حرام، ان کو حرام کا احساس بھی نہیں. آج یہ حال ہو چکا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولنا غلط نہیں، سود وود میں مبتلا ہونا غلط نہیں ہے، چوری غلط نہیں، وعدہ خلافی غلط نہیں. آج تجارت کا کیا حال ہو گیا ہے؟ احساس گناہ کا ختم ہونا یہ گناہ سے بھی زیادہ اور آگے کی چیز ہے. یہ حال ہے آج. تو آپ کال سینٹرز میں جا کے دیکھیے کتنی خرافات ہیں وہاں پہ، بے دینی کتنی زیادہ ہے، مرد اور عورت کا اختلاط، بے پردگی، ننگا پن کتنا زیادہ وہاں پر. آپ بدکاریاں کتنی، زنا تک نوبت آ جاتی ہے. احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. چلتا ہے وہی تو نارمل ہے، روٹین ہے، کیا ہے اس کے اندر. تو یہ حال آج ہے. تو تقویٰ میں ایسا نہیں ہو تھوڑا بہت چل جاتا، بھائی زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا. نہیں، آدمی کا مزاج یہ ہو، میں تقویٰ کی سیڑھیاں چڑھتا جاؤں گا یہاں تک کہ اعلیٰ تقویٰ تک پہنچوں گا. اس کی نیت یہ ہو، بھلے وہ سیڑھیوں سے گرتا رہے پھر چڑھتا رہے، گرتا رہے پھر چڑھتا رہے، لیکن اس کا ٹارگٹ کیا ہو؟ اوپر جانا ہے. وہ تھک کے بیٹھنے جائے، اے بابا بس ادھر ہی بیٹھو، ابھی آگے نہیں جانے کا اپنے کو، اس سے زیادہ دیندار بننا نہیں. ایسا نہیں کرے وہ، بلکہ ہر دن سوچے وہ اس سے کمپیٹ نہ کرے. میرے پڑوسی بہت نماز کو جا رہا، بھی بولے جاؤ تم بھی جاؤ ذرا، دیکھو لوگ ان کو سلام کرے تم کو نہیں کر رہے. ہماری دینداری بھی کیسی، ہاں ایسی کہ عید میلاد النبی کو اس نے ہری لائٹنگ کیا تو یہ لال لائٹنگ کرے گا ایک دم، اور وہ سٹیٹک کرے تو یہ کیا کرے گا؟ آن آف. یہ دینداری ہے لوگوں کی، کہ جو لوگوں کی ٹکر پر. ہم دینداری میں بھی کیسے ہیں؟ کمپٹیشن. کیسا کمپٹیشن؟ وہ بھی آخرت کے حساب سے نہیں، دنیا کے حساب سے. یہ دینداری نہیں کہ ہم آگے بڑھیں دوسروں سے، لیکن نام کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اور آدمی آگے بڑھے، عقل مند آدمی کون ہے؟ ہر دن اپنے آپ سے آگے بڑھے. ایسا آدمی کبھی زوال کی طرف جائے گا؟ کچھ لوگ کیسے رہتے ہیں، کسی کی ٹکر پہ دیندار بنا، وہ کر رہا تو یہ بھی کر رہا. جیسے جم میں لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں میرے ساتھ سے وہ اتنے کر رہا، میں اس سے زیادہ کروں گا. ویسا نہیں. وہ ٹھنڈا پڑا، وہ بیمار پڑا تو یہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بھی، وہ بیٹھ گیا تو یہ بھی بیٹھ جاتا ہے. آدمی کمپیٹ کرے، آدمی مقابلہ کرے اپنے ماضی سے، اپنے حال سے، کہ آج اگر میں اتنا عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل میں ایک سیڑھی آگے جاؤں گا، کل میں آج جیسا انسان میں ہوں کل اس سے بہتر بننے کی کوشش کروں گا. یہ آدمی کبھی اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یہ آدمی ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا. یہ سوچ ہماری ہونا چاہیے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم کو متقین کے لیے کیا بنا؟ امام بنا، اسوہ بنا، نمونہ بنا، ان سے ہم کو آگے بڑھنے والا بنا، سب سے آگے بڑھنے والا بنا. تو یہاں پر جو ہے متقین اور تقویٰ میں مقتدا بننے کی دعا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایسے بنے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے اپنی زندگی کو صحیح کریں، اتنے اچھے ہم بن جائیں. ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے نہیں،
شہرت کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، دنیا میں کوئی گولڈ میڈل کے لیے نہیں، متقین .com ایسا نہیں کہ اس کا نام ہو جائے، فیس بک پہ آ جائے پورے ہماری بستی کے سب سے متقی انسان، نہیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ ایسا بنا کہ ہماری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنے، کہ ہم کو دیکھ کر لوگوں کو دین پر چلنے کا حوصلہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ بعض لوگ خیر کے لیے چابی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے دعا کر رہا، گڑ گڑا کے دعا کر رہا، دوسرا آدمی بیٹھا واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کے اس کو لگتا ہے کیسا آدمی ہے، میں بھی دعا کرتا کتنا اچھا ہوتا، وہ رکھتا جیب میں، وہ بھی دعا کرتا اللہ سے، اس کی دعا دیکھ کے اس کو کیا ہوا، شوق ہے دعا کا۔ کسی نوجوان کو دیکھا کسی آدمی نے کہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اچھی تلاوت کر رہا ہے، سکون وقار سے دین کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی بالکل شریعت کی پابندی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرا کوئی نوجوان ہے یا دوسرا کوئی آدمی ہے دیکھتا ہے کہ کیسا نوجوان ہے، شرافت سے بات کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور ہر چیز کا برابر اہتمام کرتا ہے۔ اس کی زندگی دیکھ کر اس کی زندگی میں دین آئے، اس کو بھی شوق ہو میں بھی کاش ایسا بن جاؤں۔ یہاں اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ ہم کو ایسا بنا کہ ہم دوسروں کے لیے روشنی دینے والے بنے، ہماری زندگی سے دوسروں کی زندگی میں دین کا نور آئے، ہم کو ایسا بنا کہ ہم لوگوں کے مقتدا بنے، ہمارے پیچھے لوگ چلیں، ہم رہنما بنے خیر کے، حق کے، صحیح چیز کے۔ اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہم کو متقین کا امام بنا۔ کہتے ہیں یقول أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِنَا، ہم کو امام بنا جس کی لوگ اقتدا کریں، جس کی لوگ پیروی کریں، جس کو فالو کریں، شیطان کو فالو کرنے والے، گمراہوں کو فالو کرنے والے، انسان کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ اے اللہ ہم کو ایسا بنا کہ ہم نیک بنے، متقی بنے اور متقی لوگ ہم کو فالو کریں، اتنا متقی بنا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہم کو دیکھ کے اپنی زندگی صحیح کریں۔ کیا لیول ہے وہ! تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ انسان اپنی بھی فکر کرے اور اس کے دل میں دین پر چلنے کی چاہت ہو۔ کیا مصیبت ڈال دیا اللہ نے، بیٹھ کے آدمی بعض اوقات بات کیسی کرتا ہے، یار ایسا نہیں ہوتا اسلام میں تو کتنا اچھا ہوتا نا، یعنی اس کے دل میں چاہتے ہیں میوزک حلال ہوتی تو کیا کہے کو میوزک حلال میں سمجھ میں نہیں آتا، اپنے کو کیا بگڑتا، کیا غزل سننے میں کیا جاتا، میں تو قوالی سنتا بابا۔ بعض اوقات دل کے اندر شرعی احکام کے بارے میں بھی شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، یہ تقویٰ ہے؟ راضی رہے آدمی، راضی رہے، اس کو بے دینی کی چاہت اس کے دل میں نہ ہو، اتنا زیادہ وہ اپنے دل کو تربیت دے کہ جو شکوک اور وسواس اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دے۔ نہیں، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، جو راضی ہو جائے اللہ کے رب ہونے پر، میرا رب اللہ ہے، جو راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر، ہمارا دین تو اسلام بھائی ہے، یہی صحیح ہے، ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں، سمجھتا کہ سب نہیں سمجھتا، ہم کو سب جتنا سمجھتا اس کے حساب سے کرتے، جو نہیں سمجھتا اللہ کے حوالے کرتے، اس پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو ہر میدان میں سب کو سمجھتا نہیں ہے، ہم چلتے دین پہ، ہمارا دل راضی ہے اس پر، اللہ کے احکام پہ ہم راضی ہیں، ہم تقوی شعار زندگی گزارتے ہیں، جتنا ہوتا کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ بننے کی کوشش کرتے ہیں، سب حرام چھوڑنے کی کوشش کریں گے ہم۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے اس سے کہ دل میں ایسا نہ ہو بھائی اتنا حرام تو نہیں چھوڑ سکتے بھائی، کتنے لوگ کیسے ہیں ایک دم متقی بنیں گے تو دنیا میں کیسے جئیں گے، اچھا کتنے لوگ ہیں بلکہ جاب پہ رکھنے کے حساب سے اے بھائی اتنا نیک نہیں چاہیے، اکاؤنٹ میں گڑبڑ کرنا پڑتا آپ نے، اتنا سچا آدمی پروڈکٹ بیچے گا کیسا صاحب، یہ اس میں کمی ہے، پروڈکٹ ہی نہیں بیچے گا، ہمارا بکے گا ہی نہیں پروڈکٹ۔ جھوٹ بولنے والا چاہیے، تھوڑا اسمارٹ چاہیے ہم کو۔ ہاں اسمارٹ کا مطلب کیا، بیوقوف بنا ہے، وہ اتنا اسمارٹ ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کو تو بناتا اونر کو بھی بناتا، تو اسمارٹ ایسا ہے۔ آج کمپنی میں بعض اوقات
بہت زیادہ نیک اور سچا اور صاف ستھرا آدمی وہ بھی نہیں چلتا. تو لوگوں کا مزاج کیسا بنا ہوا ہے؟ بہت زیادہ دیندار نہیں بننا. آج کی دنیا میں نہیں چل سکتے. کفریہ کلمہ ہی ہے. مطلب اللہ نے ایسا دین دیا جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, اب نہیں چل سکتا وہ, ہے نا. آج کے دور میں نجات نہیں ہے, آج کے دور میں کامیابی اس میں نہیں ہے. ایک زمانے تک تھا جب لوگ ان پڑھ تھے, ایک دم ہاں گاؤں دیہاتی جٹ جاہل تھے, اس زمانے میں چلتا تھا وہ. آج ماڈرن ہے, آج وہ دین نہیں چل سکتا ہے. آج تھوڑا سمارٹ ہونا پڑے گا. کیسا؟ 19-20, حلال حرام صحیح غلط, غلط کو پکڑ کے بھی چلنا پڑتا, غلط کو نہیں چھوڑ سکتے. گویا یہ نبی کا بھی ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے اور شیطان کا بھی. کیسے کامیاب ہو گئی ہے؟ دین میں 100% کامیابی ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, ہم کو متقین کا امام بنا. کامل تقوی کی چاہت دل میں ہو, زندگی سے ایک ایک کر کے ساری گندگیوں کو نکال پھینکے. یہ اس کی چاہت ہونا چاہیے. دل تقوی کے لیے ہموار ہونا چاہیے. چھوٹے موٹے پودے جو بھی ہے تقوی کے خلاف گھاس پھوس نکال کے پھینکنے کی چاہت دل میں ہو. چاہت نہیں رہتی بعض اوقات دل میں. آدمی دعا کرے اللہ سے, اللہ ہر حرام سے بچا مجھ کو. دیکھتا کچھ نہ کچھ ہے زندگی میں, دعا بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے. کوئی آدمی دعا کرے اللہ واٹس ایپ پہ غلط چیزیں دیکھنا چھوڑ دوں گا, ہے نہیں ہوتا اپنے سے بھائی. دعا کریں آدمی اللہ سے, اللہ ہر خرافت سے بچا, ہر برائی گندگی سے بچا. یہ دعا اللہ سے کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. کہا یہ وہ لوگ ہیں ان کو جزا دی جائے گی, ان کو بدلہ ملے گا. اتنی ساری صفات پیدا کر کے گئے دنیا سے اور کچھ دیں گے نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کچھ عطا نہیں کرے گا. اللہ کے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, بہت ہی یعنی نفیس بات یہاں پہ ہے. کہا کہ ان کو جزا دی جائے گی, ان کے لیے غرفات ہوں گے. غرفہ کہتے ہیں اعلیٰ عمارت کو, اونچی جنتیں, بڑے بڑے اونچے اونچے محل ان کو ملیں گے جنت میں. کس کے بدلے ہیں؟ بما صبروا, ان کے صبر کے بدلے. یہاں پر اس چیز کا یعنی ان کو احساس دلایا جا رہا اتنا آسان نہیں دن پہ چلنا, بہت صبر کرنا پڑے گا تم کو. اور یہ نیک بندے ہیں, بہت صبر کیے ان لوگوں نے, بہت چاہتے تھے ان کی. نوجوان تھا, سامنے سے ایک خوبصورت عورت گئی, نگاہ جھکا لی, صبر کیا اس نے. اللہ کی شریعت پر صبر. دل چاہتا تھا, جم سے جا کے آگے تھکا تھا اور فجر کی نماز کے لیے لگتا تھا چھوڑ دینا, کیا ایک نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوتا, دن بھر کا رات بھر کا شام کا تھکا ہوا ہوں. جاب پہ جاتا تھا اوور ٹائم کر کے, یا ٹائمنگ کمپنی کے آگے پیچھے ہوتے تھے. دل چاہتا تھا کہ سوتا رہے, علیک لیل طویل. شیطان بھی بولتا تھا بہت لمبی رات ہے تیرے سامنے. دل نہیں چاہتا تھا اللہ کے حکم پر عمل کرنا, لیکن پھر بھی اٹھتا تھا اور گرتے پڑتے کیسا تو وضو کر کے نماز پڑھتا تھا. ایسے کئی احکام ہیں کہ اللہ کے حکموں پر صبر. صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1, اللہ کے اوامر پر صبر. یہ کر یہ کر یہ کر, اللہ کے حکم ہے. رمضان کا مہینہ ہے, گرمی کے دن ہے, اور یہ راستے پر کام کرتا ہے دھوپ میں, لیکن روزہ ہے اس کا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. محنت مزدوری کرتا ہے, پتھر پھوڑتا ہے, پھر بھی روزہ رکھا اس نے, میرے رب کا حکم ہے. دل نہیں چاہتا ہے, کراہت اس میں ہو رہی ہے طبعاً, لیکن ایمان بتا رہا ہے, دل اس کا علم بتا رہا ہے, اس کی عقل اس کو بتا رہی نہیں اچھا ہے, یہ ضروری ہے. اللہ کے حکموں پر صبر 1. 2, اللہ کی مناہی نواہی ممانعت کی چیزیں منع کیا اللہ نے, اس پر صبر, یعنی اس سے صبر. جھوٹ مت بول, چوری مت کر, دھوکہ مت دے, نگاہوں کا غلط استعمال مت کر, کانوں کا غلط استعمال مت کر. اللہ نے منع کیا اور دل اس کی طرف لپکتا ہے. بہت ساری چیز ایسی ہیں جو ممنوعات ہیں, ان میں کشش ہے. جو اوامر ہیں ان میں بوجھ ہے.
تو اللہ کے حکموں پر جمے رہنا، صبر، صبر کے معنی کیا ہے؟ جمنا. اور شیطان گھسیٹ رہا، ارے چلنا ادھر بھی، نہیں آتا میں، گھسیٹ رہا، نہیں آتا میں. برے دوست گھسیٹ رہے انسانوں میں سے شیطان، من الجنتی والناس، وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے ہوتے. ارے نئی فلم لگی ہے، چل، بہت اچھی فلم ہے، لے جا رہے اس کو، سن گانا ذرا سن، زبردست، فلاں چیز کر، اس کی ترغیب دینے والے، حرام کی نہیں، صبر. اور 3 والصبر علی اقدار اللہ، مصیبت آئی، بیمار ہوا، فقر و فاقہ آیا، دین پر چلنے کی وجہ سے لوگوں نے سلام کرنا بند کر دیا، مذاق اڑانے لگے لوگ. تو اللہ کے دین پر چلنے سے بعض اوقات مصیبتیں آتی ہیں. مسجد کو آیا، جوتے غائب، مولوی صاحب بولے 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ایک دم اچھے کپڑے پہن کے آیا اور ایک دم اچھے جوتے پہن کے آیا، باہر ڈھونڈ رہا اور دل بول رہا نہیں مل جائیں گے، کوئی استنجا کے لیے گیا ہوگا، کائے کا سب خالی استنجا گیا. اور ایسی مسجد میں سے گیا جہاں پہ کیمرہ بھی نہیں. کیا کرو، آنا کہ نہیں آنا، صبر کرے آدمی. ٹھیک ہے، جانے والی چیز تھی، گئی، اللہ نے لیا، اللہ اس سے اچھا دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آدمی پڑھتے رہتا اور ڈھونڈتے رہتا، دل مانتا نہیں، کیا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. جتنا آدمی کھوئے ہوئے مسجد کے جوتیوں کے لیے چاہت رکھتا ہے، اتنا جماعت کے لیے رکھے تو کتنا اچھا، مل جائے کسی طرح سے، نماز کے لیے، ہاں، تلاوت کے لیے، نیکیوں کے لیے جتنی چاہت ہو کہ نہ چھوٹے مجھ سے، نہ کھوئے مجھ سے. اگر یہ چاہت اس کی ہو جائے، کتنا اعلیٰ ہو جائے گا انسان. جتنا کھوئی ہوئی جوتیوں کے لیے چاہت رکھتا ہے کہ مل جائے کسی طرح سے. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو صبر کرنا، تیسرا صبر کیا ہے؟ والصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر. جس حال میں اللہ نے رکھا رہے آدمی. تو یہ جو نیک بندے دنیا سے گئے، یہ تینوں قسم کے صبر کر کے گئے ہیں. اللہ کے حکموں پر صبر کیا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں جانے سے رکے رہے، اس پر صبر کیا، اپنے من کو مارا، اپنے دل کو ان لذتوں سے محروم رکھا جس میں دنیا کے لوگ ان کے اندر جا کے موج مستی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی والی لذتیں، ان سے اپنی، اس کو بھی چاہت تھی ان کی، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو روک کے رکھا. اور 3 جو تکلیفیں آئیں اس کی زندگی میں، ان پر صبر کیا، اللہ کی شکایت نہیں کی، ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھا اور صبر کیا اور اللہ سے راضی رہا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے صبر کے نتیجے میں ان کے لیے غرفات ہیں، اونچے اونچے جنت کے محل ہیں. اور کیا کہا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہاں ان کا ویلکم ہوگا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کو وہاں پر دیا جائے گا کیا، تحیہ. تحیہ کے مطلب کیا ہوتا ہے، گریٹنگز. وہاں فرشتے یہاں وہاں سے جہاں سے بھی دکھیں گے فرشتے ان کو کیا کریں گے، سلام کریں گے، ان کو حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو کہیں گے بہت اچھا کیے تم لوگ، بہت اچھا کیے، اللہ کے دین پہ چلے، تم لوگ بہت اچھے لوگ تھے. ان کی عزت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے. تو ان کو تحیہ، ان کا یعنی گریٹنگز جنت میں ان کو ملیں گی فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، کہ اللہ جو رب ہے رحم والا ہے اس کی طرف سے بھی سلام ہوگا جنتیوں کو. اور کہا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہاں تحیہ کے علاوہ سلام کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان کو وہاں سلامتی ملے گی. دنیا میں تکلیف، مصیبت، غم، دکھ، پریشانی، ٹینشن اور نفس کے خلاف مسلسل مجاہدے کی مشقت دنیا میں تھی، اب وہ سلامت ہو گئے. اب بڑھاپا نہیں،
अब बोर्डम नहीं, अब टेंशन नहीं, अब गम नहीं, अब दुश्मन नहीं, अब महरूमी का खौफ अंदेशा नहीं, बीमारी नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, जुकाम नहीं, कुछ भी नहीं। अब क्या? जवानी, सेहत, लज्जत, खुशी, मज़ा, राहत, दोस्ती, मोहब्बत, अमन। और क्या चाहिए? एक आदमी के पास सब कुछ भी है और उसको अमन ना हो, सुकून ना हो। अच्छा अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी में है, और उसको फ़ोन आया, हम लोग है रोके हुए, है तेरा नंबर आज, दुश्मन जो है गोंडे उसके लिए तैयार है और आज तेरा एनकाउंटर है। बेहतरीन गाड़ी भी रहेगी तो उसको बैठने को दिल करेगा उसमें। बीवी बोली जाओ ना, जाएगा? गाड़ी में बैठ के बाहर निकलेगा घूमने के लिए? बेहतरीन खाना है, फोन करके है आज तेरा काम, तेरा काम है आज आखिरी दिन है, सबसे मिल ले, रिश्तेदारों से फोन बिन कर ले सबको, आज तेरा काम है, आ रहे हैं हम लोग तेरे घर पे हमला आम करने के लिए आ रहे हैं। दुश्मन अगर उसको फ़ोन करके बोल दे, मज़ा आएगा उसको? दुनिया में परेशानियां हैं, अंदेशे एक के पीछे एक है। माल आया उसके खतरात हैं। आदमी दुनिया में तरक्की किया उसके दुश्मन पैदा होते हैं, चाहे कॉलेज हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदारियां हो। सुकून नहीं दुनिया में। आदमी चाहता है मैं सब अच्छा करता, सब लोग मेरे दुश्मन क्यों बनते? हर आदमी सही बोल रहा है। यहाँ क्या है? किसी आदमी को सुकून नहीं है कि सब उससे खुश हों, सब उससे राज़ी हों, सब उसकी से मोहब्बत करने वाले हों, सब उसका भला चाहने वाले हों। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये दुनिया में नहीं है। ये कहाँ? ये जन्नत में। क्यों? क्योंकि जन्नत में सबको अपना मिलेगा। यहाँ क्या है? थोड़ा है, दुश्मनियाँ वहाँ से शुरू होती है। कुर्सी एक, चाहने वाले अनेक, जॉब एक, उसके लिए मरने वाले अनेक, पैसा थोड़ा, पब्लिक ज़्यादा। तो चीज़ें कम हैं, चाहने वाले लैला एक, मजनू कई हैं। यह हाल है दुनिया का कि दुनिया थोड़ी है, चाहने वाले ज़्यादा है। और जब चाहने वाले ज़्यादा हों तो आपस में छीना झपटी, लड़ाई, दुश्मनी, सरकशी, साजिश सब आ जाता है। आखिरत लोग थोड़े, नेमतें ज़्यादा। काय को इसके उससे छीनेंगे, काय को साजिश करेंगे, काय को मसला आएगा? जो चाहिए वो मिल रहा है वहाँ पे, तो साजिश, झगड़ा, फसाद, दुश्मनी नहीं होगी। जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला, जैसा चाहिए था उससे अच्छा मिल रहा। जब मांगेंगे तब मिल रहा है, चाहो तो मिल रहा है। दूसरे से दुश्मनी करके क्या मिलेगा? तो वहाँ वो नहीं है। तो सुकून वहाँ है। यहाँ नेमतों के बावजूद सुकून नहीं। वहाँ नेमतें भी आला और उसके साथ वयुलक़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा, उनको फरिश्ते तहिया भी करेंगे, ग्रीटिंग्स भी देंगे और उनके लिए सलामती भी होगी। इसीलिए उलमा ने कहा वह हर शर से वहाँ पर क्या रहेंगे? सलामत रहेंगे। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको उस दिन की शर से बचा लिया, जहन्नम के, क़यामत के दिन के शर से अल्लाह उनको बचा लेगा, तो महफूज रहेंगे वो। और क्या कहा? खालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्र व मुक़ामा, वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। यानी कि बस वो आप निकलो, 11 महीने हो गए तुम्हारे। दुनिया की जन्नत का हाल है ना, बहुत अच्छा घर मिला, बहुत अच्छा, काय का 11 महीने का है, छोड़ के जाना है। तो जन्नत 11 महीने के लिए है। आदमी का ये हाल है, 9 महीने माँ के पेट में रहता, फिर 11 महीने दुनिया में घरों में रहता, एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता। ये कंपनी में, फिर वो कंपनी में चला जाता, ये तिजारत में, वो तिजारत में चला जाता है। आदमी का ये हाल है। जन्नत हसुनत मुस्तक़र्र खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे उसमें, कभी निकलेंगे नहीं, न निकलना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे भी नहीं वो। बाद लोग पूछते हैं सवाल, आदमी जन्नत में जाएगा क्या करेगा? खाएगा, पिएगा, वहाँ पे मौज मस्ती करेगा, सब लज्जतें उड़ाएगा, बोर नहीं होगा? बोलते हैं लोग, आता है दिल में बात आती है कि यार इंसान मतलब एक ही चीज़ करता रहा, दुनिया में भी हमको खाना पीना वो सब मिल जाए, आदमी का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। छीना झपटी में जो लज्जत है वो अचानक मिलने में नहीं है,
ہاں مزہ بالوں کے لیے کیسا ہے؟ اس میں زیادہ مزہ ہے، مل رہا تو اس کا مزہ نہیں رہتا. تو کیا جنت میں ایسا ہوگا؟ نہیں. لا یبغون عنہا حولا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک لمحے کے لیے بھی وہ جنت سے دور ہونے کی چاہت نہیں کریں گے. تو نہ مزہ آئے، نہیں، بالکل نہیں. جسے گھروں میں ہوتا ہے نا، بہت پسندیدہ سیریل لگا ہے تو بیوی کیسا ہے، بیچ میں آیا تو ہٹو بازو کو. یہ آفس سے تھک کے آیا ہے، ہاں آ کے کھڑا ہوا، اپنے قمیض اتار رہا ہے، یہ کر رہا ہے کر رہا ہے، اور بیوی کیا بول رہی ہے؟ ٹی وی دیکھ رہی ہے اور اس کا پسندیدہ پروگرام ہے. کیا بولتی ہے؟ بیچ میں کائے کو کھڑے در، بازو ہٹو. بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، بیچ میں آ کے ٹی وی میں کھڑا ہو گیا، بازو ہٹو. تھوڑی دیر کو بھی کھونا نہیں چاہتا. اور ویسا یہ کرکٹ کی میچ لگی ہے تو ہم وضو کرتے کرتے جھانک کے دیکھ رہے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے اور ذرا سا شور ہوا دوڑ کے آ رہا ہے، پاؤں بعد میں دھوئیں گے، اس کا بس چلے تو کسی اور کو دے دے، ذرا دھو کے لا میرے پاؤں. تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی اس سے دور نہیں ہونا چاہتا ہے. اور آپ سب ہنس رہے ہیں، آپ اپنے موبائل کا دیکھیے. کوئی آدمی کہے ایک دن کے لیے موبائل مجھ کو دے دو، ریپیئر کرنے والے کو بھی دینے کو دن نہیں کرتا آدمی. موبائل خراب ہوا ہے، ایک دن کے لیے آپ کے پاس نہیں رہے گا، میرے کو ضرورت پڑتی بہت. اتنی بیوی کے بارے میں بھی ایسا کبھی نہیں بولا کہ اتنا بیوی سے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور نہیں ہونا چاہتا. موبائل سے بڑھ کے ہو گیا ہے وہ. حتیٰ کہ بیوی سامنے بیٹھ کے ذرا سنو، بولی تو سن رہا نا میں، اور میری طرف دیکھو، بولنا کان تیری طرف ہی بولتا. لا یبغون عنہا حولا. اتنی گھٹیا موبائل کا ہی حال ہے، جنت کی نعمتوں کا کیا حال ہوگا سوچیے. تھرڈ کلاس گھٹیا اس چیز کا یہ حال ہے کہ چپکا ہوا ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں، کھونا نہیں چاہتا آدمی. تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی جدائی، اس کی لیلا ہو گیا آج وہ، تھوڑی دیر کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اس سے. یہ حال اس کا ہے. جنت کتنی اعلیٰ ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے بھی لا یبغون عنہا حولا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے دور ہونا پسند نہیں کریں گے. حسنت مستقر و مقامہ، بہترین مستقر ہے وہ، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رہنے کا معاملہ ہو یا مقامہ ہمیشگی کے اعتبار سے ہو. کسی آدمی کو تھوڑی دیر بھی جنت میں رکھا جائے بہت خوش، اور ہمیشہ کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوش نہیں. تو یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی. ابن کثیر کہتے ہیں الغرفہ سے مراد جنت ہے. غرفات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، بڑے محلوں میں ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی جیتے رہے، ان کے لیے غرفے ہوں گے. غرفہ روم کو بولتے ہیں. ان کے لیے کیا ہوں گے؟ محل، اور ان سے اوپر کمرے، کمروں پر کمرے، اس طرح کی کئی منزلوں کی عمارتوں والے محل ان کے لیے ہوں گے. اور تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ایک بڑا محل اور نہریں بہ رہی ہیں، باغ ہے ایک دم خوشبو، موسم ایک دم نہ ٹھنڈا نہ گرم، اور اس کے اندر نہ رین کوٹ پہننے کی ضرورت، نہ سویٹر پہننے کی ضرورت، نہ چھتری کی ضرورت. کھانے کے لیے ہر قسم کے پھل، پانی ایک دم صاف شفاف، کوئی کچرا نہیں اس کے اندر، اور پھل لذت والے، ایک بھی پھل پیڑ کا سڑا ہوا نہیں. یہ چاہتا ہے پھل اس کے لیے کھڑا ہے اس کے لیے جھک جاتا ہے، بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے پھل اس کے لیے اتنا جھکتا ہے، لیٹے لیٹے چاہتا ہے پھل ایک دم نیچے تک آتا ہے. یہاں وہاں سے فرشتے مل رہے ہیں، نعمتیں لالا کے دے رہے ہیں، ایسی نعمتیں کہ جن کی لذت دنیا میں بھی کبھی دیکھنے کو نہیں ملی، اعلیٰ ترین لذتیں ہیں. اور ساری وہاں پہ خوشگوار ماحول، ایک دم سواری ایسی کہ جو ایک دم تیزی سے یہاں سے وہاں چلی جائے. پیڑ، ان کے تنے سونے کی، ایک بھی پتا سڑا ہوا نہیں پیڑ کا. دیواریں بلڈنگز کی کیسی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. لباس کبھی بدبو اس میں نہیں آئے گی، نہانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں بھی بدبو نہیں آئے گی. خوشبودار علاقے. شرابیں ایسی دی جائیں گی جن کے اندر
लज्जत, लेकिन नशा जुम बराबर जुम शराबी नहीं, उल्टी कै नहीं, साफ शफाफ आला तरीन शराब। न चक्कर आएगा, न कै करेगा, न गाली देगा, न लड़ेगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं, आमने सामने बैठेंगे, बात करेंगे, दुनिया की बातें याद करेंगे। हम दुनिया में कैसे डरते थे ना, कैसा दीन की बात करते थे, दीन सुनते थे, दर्स में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, सब्र करते थे, हराम से बचते थे। बात करेंगे, उनको याद होगा। वो इनाम क्या जिसमें याद ना हो, क्यों मिला? इनाम क्यों मिला याद नहीं, तो इनाम की लज्जत रहती। क्यों मिला याद रहता, कितनी तकलीफ से मिला, तो उसकी लज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती। उनको दुनिया की ज़िंदगी याद रहेगी। वो कहेंगे हम बहुत डरते थे दुनिया में, बहुत डर डर के जीते थे, वहाँ पे सब डर गया, कुछ भी डर नहीं, टेंशन ही नहीं। अल्लाह ताला ऐलान करेगा अब मौत नहीं। कुरान में, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत के लोग कहते हैं इदा सार अहलुल जन्नति इलल जन्नति व अहलुन नार इलन नार, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जी अबिल मौत, मौत को लाया जाएगा। हत्ता युजअल बैनल जन्नति वन नार, यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान में मौत को रखा जाएगा। सुम्मा युज़बह, फिर मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। सुम्मा युनादी मुनादिन, पुकारने वाला पुकारेगा, या अहलल जन्ना ला मौत, ए जन्नत वालों अब मौत नहीं, मौत नहीं आएगी। वो या अहलन नारी ला मौत, ए जहन्नम वालों अब मौत नहीं, इसके बाद मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जहन्नम में रहोगे, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयज़दादु अहलुल जन्नति फरहन इला फरहिहिम, जन्नत वालों की खुशी और बढ़ जाएगी। वयज़दादु अहलुन नारी हुज़्नन इला हुज़्निहिम, और जहन्नमी का गम पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ये खबर सुन के, क्योंकि अब मौत नहीं, हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा। और जन्नती मौत नहीं, मतलब हमेशा जवान, हमेशा ज़िंदा, हमेशा सेहतमंद, और इतना सब मज़ा उड़ाना है और कभी बोर नहीं। दुनिया में अल्लाह ने इंसान को कैसा बनाया, कितना भी अच्छा रहा एक वक्त के बाद बोर, क्यों? वापस अल्लाह याद आए उसको, ज़िंदगी का मकसद याद आए, दुनिया से इतना नहीं चिमटे कि इसी का हो जाए, उसको याद रहे कि जन्नत इससे अच्छी है, उसका दिल वहाँ जाए। लेकिन जन्नत में मामला उल्टा हो जाएगा, वहाँ बोर ही नहीं। अल्लाह ने इंसान को बनाया, जज्बात इंसान को अल्लाह ने दिए हैं, वो जज्बा ही गायब हो जाएगा बोर होने का, बोर ही नहीं। और क्यों? इसलिए कि वहाँ पर नेमतें इतनी आला हैं, यहाँ की नेमतों की हकीकत मालूम पड़ जाती जब आदमी उसको इस्तेमाल करता है। वो नहीं जो मैं चाहता था, वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था, क्योंकि वैसा नहीं है, तू समझ रहा था वैसा, सिली मिस्टेक हुई तुझसे, तो ये समझा कि जो तेरी दिल की चाहत है वो ये है, बाद में मालूम पड़ा नहीं है वो, इससे दिल भर गया, उससे दिल नहीं भरेगा, उससे मज़ा आएगा और हर मर्तबा उसको लज्जत महसूस होगी। वो जन्नत की नेमतें हैं। तो ये जन्नत है, इसीलिए यहाँ पर वयुलक़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, देखिए फरिश्ते आके क्या कहेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से फरिश्ते आएंगे और दाखिल होके कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअमा उक़बद्दार। फरिश्ते उनको जन्नत में कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, बहुत सब्र किए तुमने, उस सब्र के बदले आज तुमको सलामती नसीब हुई। दुनिया में सलामत नहीं थे, मुसीबत, ठोकर, परेशानी, बीमारी, फ़क्र फाका, परेशानी, मुसीबतें आती रहीं। सलामुन अलैकुम, अब तुम पर सलामती है, सलाम हो तुम पर, अल्लाह की तरफ से सलामती में रहो तुम हमेशा। क्यों? बिमा सबर तुमने बहुत सब्र किया, दुनिया में बहुत सब्र किए तुमने, बहुत बर्दाश्त किए तुमने, अपने आप पर काबू रखे, गलत नहीं किए तुमने। फ़निअमा उक़बद्दार, बाद वाली ज़िंदगी कितनी अच्छी है ना, फ़निअमा उक़बद्दार, बाद वाला घर कितना अच्छा है। उक़बद्दार बाद में मिलने, वो पहले का घर वो दुनिया थी, वो फितने फसाद की जगह थी, वो घटिया थी, वो आला नहीं थी, वो ये कैसा है। आज भी दुनिया में कुछ दिया जाता है, हम किसी को कुछ खिला दें, कैसा लग रहा, कोई चीज़ हम देते किसी को, अच्छा है ना,
انسان کو اس میں بھی اور لذت ملتی ہے. ہاں بہت زبردست ہے. فرشتے ان کو احساس دلائیں گے یہ کیسا ہے, اچھا ہے نا, کھانے کیسے ہیں, کپڑے کیسے ہیں, یہ کیسی نعمتیں ہیں, گھر کیسا ہے, نہریں کیسی ہیں, باغ کیسے ہیں, کپڑے کیسے ہیں. ساری نعمتیں جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں. سڑی ہوئی دنیا سے نکل کے آدمی وہاں جائے گا, بہت زبردست, مزہ آ گیا ایک دم. اور کتنا, ہمیشہ ہمیشہ, نہ نکلنا ہے نہ بور ہونا ہے, نہ چھینے کا کوئی, نہ کم ہوگا نہ پرانا ہوگا, نہ یہ پرانا ہوگا. دنیا میں آدمی کو سب ملتا کب, بہت سٹرگل کیا میں, جوانی سے لگے ہوا ہے بڑھاپے میں, اور آج سب ہے میرے پاس, بیماریاں بھی بہت ساری ہیں. شوگر ہے, نمک ہے, تیل ہے, گھی ہے, سب ہے. ہارٹ ہے, تیل گھی بند. شوگر ہے, شکر بند. بی پی ہے, نمک بند. زندگی سے شکر نکل جائے اور نمک نکل جائے اور تیل گھی نکل جائے تو بچتا کیا, ابلا ہوا. ابلا ہوا کھا کے دبلا ہوا. آپ سوچئے, انسان اسٹرگل کر کے سب پا لیتا ہے, پھر دیکھتا آئینے میں بوڑھا ہو گیا, پھر دیکھتا کمزور ہو گیا, بیماریاں آ گئی, موت قریب ہے. تو جب انجوائے کرنے کے لیے سب جمع کر لیتا ہے تو سب تب کیا ہوتا ہے, الوداع کہنے کا وقت آ جاتا ہے. کیا فائدہ ہے. تو اس کے لیے کرے کہ یہاں سے جب جائے وہاں سب ریڈی رہے, ساری نعمتیں اس کے لیے ریڈی رہے. اللہ تعالیٰ کہے تیرے لیے سب تیار کر کے رکھا ہے. اعدت للمتقین, متقین کے لیے سب کو کیا کر کے رکھا گیا ہے, تیار کر کے رکھا گیا ہے. تو یہ نعمتیں آخرت کی ہیں اور ان کے لیے آدمی کو جینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جنت نصیب فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے رکھی ہے. اور یہ صفات ہیں جن کو اللہ نے اس صورت میں, ان آیات میں بیان کیا ہے. ان صفات کا حامل انسان بنے. گھر پہ جانے کے بعد آپ سورہ الفرقان کی یہ جو آخری آیتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں. سورہ فرقان 25 نمبر کی سورت ہے, سورہ نمبر 25, اور اس کے اخیر کی آیات ہیں. ان آیات کو آپ پڑھیں اور ان میں دیکھیں جو صفات ہیں, اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہیں, چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو, غریب ہو, امیر ہو, گورا ہو, کالا ہو, کیسا بھی انسان ہو. اگر یہ صفات اس میں ہیں تو ایسے انسان کے لیے وہ اعلیٰ جنت ہے. اس کو شرم بھی نہیں آئے گی جنت میں میں کیسا غلطی سے آ گیا پھر نہیں. بعض اوقات کیسا رہتا ہے آدمی, ہاں سوسائٹی میں پیسہ تھوڑا سا ادھر ادھر سے آ جاتا ہے لیکن وہ اس کا سٹینڈرڈ ویسا رہتا نہیں. تو کیا ہوتا, اس سوسائٹی میں جا کے اس کو تب میں ان لوگوں کے بیچ میں خالی پیسہ میرے پاس, باقی کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی جائیداد میں مل گیا اس لیے آ گیا ادھر, اس کو جمتا بھی نہیں ادھر, پھر واپس دوسرا گھر لے کے کہیں تو رہتا ہو. تو ویسا جنت میں نہیں ہوگا, کیسا آ گیا میں ادھر غلطی سے, نہیں, وہ خوش رہے گا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ اس سے وہ احساس ہی ختم کر دے گا, نہیں لگے گا اس کو وہاں پہ, وہ خوش شکر کرے گا, وہ خوش رہے گا وہاں پہ. تو جنت میں شرمندگی بھی نہیں ہے, گلٹ بھی نہیں ہے, وہاں پہ مزے میں رہے گا ایک دم. تو یہ یعنی اتنا اعلیٰ زندگی کا موقع ہمیں سے ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. کیوں نہ ہم اس موقع کو صحیح طور پر استعمال کریں. یہ زندگی آج ہے, کل نہیں ہے. کیوں دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح دوڑ کے ہم اپنی زندگی کو برباد کریں. ٹھیک ہے, دنیا کمانا ضروری ہے, دنیا کی کوشش ضروری ہے, کریں اس کو, ذمہ داریاں ہم پر ہیں, پوری کریں ان کو, محنت کریں, مزدوری کریں, جاب کریں, جو بھی کریں, تجارت کریں, دین کو چھوڑ کے نہیں. کیوں؟ دین آخرت کی کامیابی کے لیے ٹکٹ ہے. اس کے بغیر پکڑ کے ہم کو اتارا جائے گا اور سیدھا جہنم میں پھینکا جائے گا. ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ان صفات کے حامل ہم کو بنائیں اور اخلاص اور مجاہدے کے ساتھ دین پر چلنے والا ہم کو بنائیں, اور توحید اور اتباع سنت کے ساتھ جینے والا اور اسی پر مرنے والا ہم سب کو بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.